اچھا جی، الحمدللہ نحمدہ و صلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان، وقال النبی ایضا ما ترکت من بعد فی الناس فتنہ اضر علی الرجال من النساء، وقال صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم آج کے اوپن فورم میں۔ بہت obvious ہے آج کا ٹاپک، اور کسی لمبی چوڑی تمہید کے اندر ہم نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ۔ ایک تو کیونکہ اس کی سیریز 1 جو ہے، سیشن 1 سیریز کا ایڈکٹڈ کا، وہ کنڈکٹ ہو چکا ہے، اور اب اسٹریٹ فارورڈ جو ہمارے اصل ایشوز ہیں اور ان کے سولوشنز جو ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے۔ ٹاپک ایک نظر اپنے ذہن میں ہے، اس کو جما لیں۔ پارن اینڈ ریلیشنز، ان کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ دونوں اکٹھے ایڈریس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ویسے تو دونوں کا تعلق عورتوں سے ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اقوال پڑھے ہیں، جو تو آپ میں سے عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ بھی گئے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، نہیں جانتے وہ ترجمہ نوٹ کر لیں۔ آیت تو مشہور ہے سورۃ تکاثر کی، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کی جگہ تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، چل پتا جائے گا۔ اسی طرح پھر آگے 3 احادیث ہیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا بھی یہیں پہ ترجمہ نوٹ کر لیں کہ ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو تنبیہات کی ہیں، وارننگز دی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ایک اہم وارننگ یہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تینوں احادیث اسی کے حوالے سے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں، آپ کو ابواب میں مل جائیں گی کتابوں کے، حدیثوں کی کتابوں کے، لیکن ابھی موٹی موٹی بس کچھ فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دین کے جتنے بھی بیسک کچھ مضامین ہیں ان سے متعلق آیات اور حدیث یہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی۔ النساء حبائل الشیطان، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ عورتیں شیطان کا ٹریپ ہیں، پھندا ہیں، پھانس لیتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ کسی بندے کو جو کسی طرف سے قابو میں نہیں آ رہا، عورتوں کے شیطان جو اس کو ٹریپ میں پھنساتا ہے، اس سے پھر آپ کو قرآن ایک مثال بھی انشاءاللہ آج کے فورم میں ایک دی جائے گی۔ قرآن میں ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہے، ویسے تو ولید بن مغیرہ بھی ہے اور طرح کی، لیکن کتا کا ہے جس شخص کو، ایک ہی مقام ہے، اور وہ شخص تھا جو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوا۔ وہ انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو یہ پہلی حدیث کہ عورتیں النساء حبائل الشیطان، حبل کہتے ہیں عربی میں رسی کو، حبل اللہ جیسے اللہ کی رسی کو، تو حبائل اس کی جمع ہے۔ پھر دوسری حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فی الناس، میں نہیں چھوڑ کے جا رہا اپنے بعد انسانوں میں فتنہ، کوئی بھی ایسا فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میں نہیں اپنے بعد کوئی فتنہ چھوڑ کر جا رہا کہ جو مردوں کے حق میں زیادہ خطرناک ہو عورتوں کے فتنے سے۔ سب سے گویا کہ نقصان دہ فتنہ، اضر، سب سے زیادہ مضرت بخش فتنہ، نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، حضور نے فرمایا عورتوں کا فتنہ، فتنۃ النساء۔ نساء کا تو ترجمہ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ حضور یہ بھی بڑی اہم روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچو اس دنیا کے فتنوں سے، واتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور خاص طور پر پھر عورتوں کے فتنے سے بچو۔ کیوں؟ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، اس لیے کہ ہمارے سے جو پچھلی امت تھی، امت مسلمہ، آج کی امت مسلمہ ہم ہیں، 2 ہی امتیں گزری ہیں، ایک ہم ہیں اور اس سے پچھلی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اس سے پچھلی جو امت تھی بنی اسرائیل، ان کے اندر بھی سب سے پہلا جو فتنہ لوگوں میں عام شروع ہوا پھیلنا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اس کے بعد پھر وہ سارے فتنے آئے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ایکسٹریم اس کا پھر یہ تھا کہ وہ انہوں نے نہ صرف کہ اللہ کی اور شریعت کے احکامات کو پامال کیا، انبیاء کا مذاق اڑایا، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل تک کیا۔ کیوں؟ فتنے شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ یہاں سے۔ وہ ورژن جو ہے، ڈسٹریکشن جو ہے وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے۔
پھر یہ بڑا ایک لمبا آپ کو ریفرنسز دینا مقصد نہیں ہے. بہت سارے قرآن میں واقعات ہیں. سورہ مریم کے شروع میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے, وہ بھی مشہور ہے. زمانہ فتنہ یہی تھا, عورت کا فتنہ تھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں بھی مل جائیں گی, سیرت میں واقعات مل جائیں گے, احادیث بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے. لیکن اس وقت ہم پریکٹیکلی جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی ذرا آگے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اس وقت بینچ میں میرے رائٹ پہ ابراہیم بیٹھے ہیں, یہ سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہیں. تو آپ کے سامنے جو بھی یہ بات رکھیں گے وہ اتھارٹی کے ساتھ رکھی جائے گی. اور اسی طرح لیفٹ پر ڈاکٹر اسید ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, اور ان کی طرف سے بھی جو بھی آپ کو ریسرچ ورک شو کریں گے, یہ سجیشنز دیں گے, وہ سارے سرٹیفائڈ اتھارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ کوئی ہوائی باتیں نہیں یہاں پر ہوں گی. میری جو فیلڈ نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا, سیدھی سی بات ہے. نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں سائیکالوجسٹ ہوں. صرف کسی چیز کی مبادیات پتہ ہونے سے اس یہ انسان کو رائٹ نہیں حاصل ہو جاتا کہ آپ اس پہ تبصرے شروع کر دیں اور اس کی بیس کے اوپر کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں, ورڈکٹس دیں اپنے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو یہی ورڈکٹس دیں گے جو بھی دینے ہیں. میں صرف دین کے حوالے سے کچھ آپ کو موٹے اصول بتا سکوں گا, یا کچھ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ بھی اصل میں ابراہیمی کا ٹاپک ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آج کا ٹاپک ہے پارن ایڈکشن, اور اس کے بعد یہ جو ریلیشن شپس ہیں سب سے بڑا فتنہ نوجوانوں کا اس وقت کا. چلیں جی آگے. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ اس کا ہو گیا ہے. چلیں جی آگے. جی, یہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ ایشوز جو ہیں وہ شیئر کریں گے. پہلے تو یہ شخصیت ہے آپ کے سامنے. کیسا شخص لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ؟ نام تو پڑھ لیا, کیا ہے؟ ٹیڈ بنڈی, ایسے ہی نام اس کا. کیا دیکھنے میں کیا وائبز آ رہی ہیں؟ پڑھا لکھا بندہ ہے کہ ان پڑھ سا بندہ ہے؟ کوئی انٹلیکچوئل ہے یا بالکل ہی کوئی کلیور بندہ لگ رہا ہے؟ کیا وہ لفظ برا بولا ہے؟ اوور کلیور لگ رہا ہے. ذہین بندہ تو یہ تھا, یہ تو مجھے بھی پتا ہے. اور کیا لگ رہا ہے, اس کی وائبز کیا آ رہی ہیں دیکھ کے؟ کسی فورم پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی صلاحیت ہوگی بندے میں. باقی اب ڈاکٹر صاحب آپ کو آگے بتائیں گے کہ یہ کون ہے. چلیں جی آگے کر دیں سلائیڈ, اور پھر ڈاکٹر صاحب سے سنیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ ایک سیریل کلر ہے, پہلی تو بات یہ نوٹ کر لیں. یہ جتنا دیکھنے میں شریف اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں. یہ سیریل کلر ہے جو کہ اب مر چکا ہے, اس کو سزا ہو چکی ہے. اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورتوں کو قتل کیا کرتا تھا. اور عورتوں کو قتل کیوں کیا کرتا تھا؟ کیونکہ اس کو بہت ہی ارلی ایج میں پارن ایڈکشن کا مسئلہ تھا. ریسرچز ہوئیں اس کے اوپر بہت زیادہ, اور اس کو جس رات موت یعنی کہ آنی تھی, اس کو سزا دی جانی تھی, اس کو سزا اس طرح دی گئی تھی کہ لوہے کی چیئر تھی, اس کے اوپر بٹھایا گیا تھا, وہاں پہ بجلی چھوڑ دی تھی, اس طرح اس کو سزا دی گئی. تو اس کو جب سزا دینی تھی اس سے ایک دن پہلے اس نے اپنا کنفیشن دیا کہ یہ جو سارے مسائل سے میں گزرا ہوں, یہ ویسے اس کو خود مسائل نہیں کہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں آن کرتا ہوں اس کو, کہ میں عورتوں کو مار دیتا تھا استعمال کرنے کے بعد. تو وہ کہتا تھا یہ جو سارے مسئلوں سے میں گزرا ہوں اس کی بیس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پہ ظلم کرنا, عورتوں کو مار دینا یا لوگوں کو مار دینا, اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بھئی ہم بچپن ہی سے اپنے گھروں میں ہمارا براٹ اپ اچھا نہیں ہوا, پہلی بات. یا ہمارے گھروں میں بچپن سے ماں بیٹیاں نہیں تھیں, دوسری بات. وہ کہتا ہے اس میں سے میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میری فیملی, ہم کرسچن فیملی تھے, ہم ریلیجس فیملی تھے, اچھی فیملی تھی ہماری, پڑھے لکھے تھے, بہت پیار ملتا تھا فیملی میں. لیکن ہوا یہ کہ میں بہت جلدی پارن ایڈکشن کا شکار ہو گیا, بڑی ارلی ایج میں. اس نے اپنی ایج بھی بتائی, میرے خیال سے 9 یا 10 کی ایج میں. اور تب میرے خیال سے نا وہ ویڈیوز وغیرہ کا رجحان نہیں ہوتا تھا, تب میگزینز ہوتی تھی. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا علم ہو, آپ لوگوں نے تھوڑا اس پہ اسٹڈی کیا ہو, تب ہوتی تھی میگزینز. میگزینز جو ہے نا وہ اب گھر میں آپ کو تھوڑی بہت مل جائیں گی دیکھنے کو, لیکن جب آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہو نا اس چیز کے, پھر آپ اس جگہ پہ جاتے ہو. یہ کہتا میں جایا کرتا تھا پھر ان دکانوں پہ جہاں پہ مجھے میگزینز ملتی تھی, پھر ادھر جایا کرتا جہاں مجھے پتا تھا میرے دوست جو ہیں ایسے, ان سے جا کے بورو کیا کرتا تھا. وہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا, پھر انٹرنیٹ کے دور میں اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس نے پارن دیکھنا شروع کیا اور یہ اتنا ایڈکٹ ہو گیا کہ اس نے بتایا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں لگا کب میرے اندر عورت کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. یہ جو ایک چیز ہے نا, اس کو ہم نے آج انشاءاللہ سٹریس کرنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پارن سے وہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں جو مطلب کہ جیسے کہ چڑچڑا پن. ٹھیک ہے, آپ ایک غلط کام کر رہے ہو, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں. جب ہم غلط کام کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتا ہے ریگریٹ. ٹھیک ہے, ریگریٹ جب آتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے ٹھیک نہیں کیا, ہمیں کام کرنا نہیں چاہیے تھا. جتنی بار کریں گے اتنی بار ریگریٹ آئے گا.
اس کی وجہ سے ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر لیک آف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو سیلف اسٹیم پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ ابراہیم جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی مطلب جو مسئلہ ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا کہ ہمارے اندر اس طرح کا کنٹینٹ دیکھ کے نا عورت ذات کے لیے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اب یہاں پہ کوئی بندہ اگر اس چیز کو سمجھ رہا ہے تو وہ بتائے کہ کیسے ایک عورت کے لیے آپ کے اندر اس چیز میں لے کے نفرت پیدا ہو سکتی ہے, وہ آپ بتائیں. اوپن فورم ہے, آپ سارے بات کریں, آپ سارے بتائیں آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے. کیسے ایک پورن ایڈکٹ بندہ جو ہے وہ عورت کو ماں, بیٹی, بہن نہیں سمجھتا, وہ اس کو ایک استعمال کرنے کی چیز سمجھتا ہے. کیسے آبجیکٹیفائی کرے گا نا اس کو, کیونکہ وہ ایک سمجھ رہا ہے کہ اس کی ڈوپامین کا سر جیسے ہی آتا ہے اس کی ضرورت پوری ہوئی, اس کے بعد جو بھی کنٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے اسے بند کر دے, تو اس کے لیے وہ پیس آف کنٹینٹ یا ایک آبجیکٹ ہے جس سے اس کی. لیکن اسے مارنا تو نہیں چاہیے عورت کو, میرا سوال. تمام عورتیں نا جب کیٹیگرائز کر دیا گیا نا فون کو مزید ساری چیزوں کے اندر, تو اس کے اندر ماں کا, بیٹی کا, ٹیچر کا, بہن کا, ان ساری کیٹیگریز کے اندر جو ہے نا ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. باقی اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہو تو ایک میرے آ رہا ہے بتائیں کہ وہ ایموشنز جو ہیں ان سے کٹ جاتا ہے. نہیں, بلکہ پچھلی لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں نا ان کے ڈیسیجن میکنگ کا جو سینٹر ہوتا ہے نا برین میں, وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے. ایسے سمجھ لیں یہ جو ہے نا جگہ, یہ لگام ہے ایموشنز کی, ایموشنز ہوتی ہیں سینٹر میں. جب یہ سینٹر آپ کا ختم ہو گیا تو اب آپ کی ایموشنز پہ کوئی لگام نہیں رہی. اس لیے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, آپ جب کسی نشئی کے ساتھ بیٹھیں گے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے, لمبی لمبی شاعریاں کرتا رہتا ہے اور لمبے لمبے کلام پڑھتا رہتا ہے, اس کو ہوش نہیں ہوتی. آپ اس کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے نا اس کو سمجھ آئے گی, نہ وہ عقل کی بات کرے گا. تو یہ والا جو سسٹم ہے نا, میں نے پچھلی بار بھی کنفرم کیا تھا. باقی آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو شیئر کریں, اوپن فورم ہے, آپ لوگ اپنی اپنی بات شیئر کریں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے, اوپن ہوتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ پورن دیکھنے سے ہاؤ کم ایک بندہ جو ہے وہ عورتوں کو قتل کرنے تک جا رہا ہے. میں اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آج انشاءاللہ. میں جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے قرآن کی آیت آئی, میں بڑا امیز ہوا ہوں. جب ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں اس طرف جا رہا ہوں, شاید وہ ختم کرنا چاہ رہا ہو, چیز ہی ختم کر دوں. کتنے, ایک منٹ, کتنے فتنے ختم کریں گے آپ؟ فتنے کی چیز ہی ختم کر دوں گا. کتنے کو فتنے ختم کریں گے آپ؟ نہیں, یہ ویسے کچھ حد تک اس کا جو ریگریٹ والا معاملہ ہے نا وہ آپ نے ٹھیک ٹچ کیا. لیکن اچھا یہ نا نہیں, وہ پھر اس میں انوالو ہوتا ہے, یعنی کہ اس نے ایک عورت کو نہیں مارا, اس کے رجسٹر میں جو رجسٹرڈ عورتیں ہیں نا جس کو اس نے مارا ہے وہ قسم 60 یا 70 ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ہیں جو اس نے نہیں بتائی, ون نون اکاؤنٹ لکھا بھی ہے, اور یہ بڑا فیمس ہے. مطلب ٹیڈ بنڈی آپ سرچ کریں گے نا گوگل پہ, اس کی پوری فائل ہے, آپ اس کو پڑھیں گے تو اس نے بڑا اوپنلی اپنے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. وہ اپنے ریگریٹ کو اوور کم کرنے کے لیے میں بھی اس کی پرسنالٹی اتنا کو چینج کیا اس نے کہ اس میں عورت کے لیے کہ اس کے رحم نہیں کا ہوا کہ عورت میں بروٹیلٹی. یہ بات یہ نا اسٹڈی ہوئی ہے اب ریسنٹلی, میں آپ کو اس کے اندر کی بات بتاتا ہوں. ریسنٹلی اسٹڈی ہوئی ہے کہ جو لوگ پورن زیادہ دیکھتے ہیں نا اور اس قدر ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کوشش کر کے اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا ہوتا. اب ایک چیز ہے, وہ آپ ہم سب یوتھ ہیں ایٹ ون ٹائم اور اندر, ہم سب نے جو ہے اس فیز سے ہم گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. اب آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہمیں ایک ٹائپ آف کنٹینٹ دکھتا ہے دوسری بار ہم وہ کنٹینٹ اس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ نہیں دیکھتے, ہمیں ایک نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس طرح کے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں نا یہ ایسے جاتے جو ایک نارمل سیکس ہے نا اس سے بہت اوپر جا چکے ہوتے ہیں. ان کو رف اور اس طرح سمجھ لے کہ جس میں مرد ڈومیننٹ ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگریسو, یہ اس پہ جا چکے ہوتے ہیں. اور یہ اسٹڈی ہوئی ہے کہ جو پورن ایڈکٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی میرٹل لائف میں بھی عورت کے ساتھ وہی سب کچھ کرتا ہے جو وہ پورن میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کم سے کم اس کو پورن میں اتنا کچھ دکھا دیا جاتا ہے. یہ میں آج کل کی بات آپ لوگ کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ ریلیٹ کرو کہ ہمیں پورن میں دکھایا جاتا ہے کہ یار مرد جو ہے وہ جو مرضی چاہے کرے اور عورت اس کو انجوائے کر رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور اوپنلی بات کریں تو. لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے بات, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ عورت ذات کو لے کے بالکل ڈیسینسٹائز ہو چکا ہوتا ہے. نہ آپ عورت کو بیٹی دیکھتے ہو, نہ آپ عورت کو ماں دیکھتے ہو, نہ آپ عورت کو اپنی بہن دیکھتے ہو. بس آپ کو ایک یوز کرنے کا ٹول نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کہ میں نے اس کو یوز کرنا ہے. اور وہی بات ہے جو ایک بھائی نے کی تھی, بات اس میں کچھ حد تک ٹھیک تھی کہ جب آپ کو یوز کرنے کے بعد ریگریٹ ہوگا نا, نفرت تو آپ کو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے,
फिर आप उसको मार दो, यानी कि वो हद तक जाती है बात। अच्छा, इसके साथ पिछली बार मैंने सूरह इसरा की आयत नंबर 32 जो है वो बड़ी मशहूर आयत है कुरान मजीद की, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी जामे तरीके से कवर किया है कि यानी कि इतना जामे तरीके से मैंने जितनी इस पर स्टडी की है मुझे कोई और स्टेटमेंट नहीं मिली कि एक लाइन में आपने पूरी बात कवर कर दी हो। लेकिन आप लोग हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने अगली जो आयत है सूरह इसरा की 33, वो क्या आयत है उसकी, आप लोगों को पता है? कोई हाफिज यहाँ पे बैठा तो बताए। हाँ, उससे अगली लोगों को कत्ल वला ना तक़तुल, जानों को कत्ल ना करो। यानी कि अल्लाह ताला ने, अब ये मैंने जब इसका केस पढ़ा ना तो कौन सी आयत है आगे? 33 नंबर आयत है, वला तक़तुलु वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। यानी कि अल्लाह ताला ने उस पॉइंट को टच किया है। अब ठीक है, हम कहते हैं कि यार हम जो है अच्छी फैमिलीज में बड़े हुए हैं, हम उस हद तक तो नहीं जा सकते, ठीक है, हमारा दिल भी हमें अंदर से जवाब देता है हम इस हद तक तो नहीं जा सकते। लेकिन आप ये सोचें, अगर हम एक पॉर्न एडिक्ट हैं और इसको साइंस लेबल करती है कि अगर एक बंदा दिन में 3 बार देख रहा है या हफ्ते में 1 बार भी देख रहा है, ही कैन नॉट लिव विदाउट इट, ही इज एन एडिक्ट, वो एडिक्ट है। तो अगर हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे ये चला है तो बहुत ही XYZ पर पहुंच गया ना। हम अगर चले GFH पे भी हैं तो अगर औरत को मारेंगे नहीं तो कम से कम औरत की नफरत तो दिल में पैदा होगी और वो घर में सबसे पहले नजर आएगी। हम अपनी माँ को माँ नहीं समझेंगे, उनको गलत नजर से देखेंगे, अपनी बहन को तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये होता है, हमारे दिलों में इस कदर इस चीज की नफरत बैठ जाती है कि हम अपने घर में जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनको हम इज्जत की निगाह से नहीं देखते, या उनको वो ऐसे समझ ले वो केयर नहीं देते जो हमें एक औरत को देनी चाहिए। तो ये इसके मामले में एक पॉइंट था कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि पॉर्न जो है वो जस्ट एक स्क्रीन पे एक चीज़ है, आप देखेंगे और आपकी ज़िंदगी को असर नहीं करेगी। पिछली क्लास में मैंने वो स्लाइड शेयर की थी कि हमारी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, ब्रेन का आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है पॉर्न देखने से। मिसाल के तौर पे मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना वो आगे से बिल्कुल गोल है, पॉर्न एडिक्शन से आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अंदर से खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पकड़े नहीं जा सकते, एक स्कैन दूर है। सही कहा। आगे आप कंटिन्यू करें जी। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ना काफ़ी ओवरव्यू किया था, हम ऊपर से गुजर गए थे सारा। पहले मैंने आपको मेडिकली भी बताया था कि भाई कैसे कैसे पॉर्न जो है आपके ब्रेन को ख़राब करता है। लेकिन हमने पिछले भी एक भाई ने सवाल किया था कि भाई हमें ये बताएं कि इससे निकलना कैसे है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने सारा इसको रिसर्च करके कोई 3 ऐसे समझ ले, सारी बातों को 3 बातों में कवर कर सकते हैं आप, अगर तो हम चाहते हैं पॉर्न को छोड़ना या किसी भी किस्म की एडिक्शन को छोड़ना। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने साथ सच बोलना पड़ेगा। या मैं अपनी बात करूं, अगर मैं चाहता हूं कि इस गंदगी को, इस फिल्थ को मैं अपनी ज़िंदगी से निकालूं, सबसे पहली चीज़ है कि मैं अपने साथ सच बोलूं। क्योंकि अगले जो 2 पॉइंट है ना वो हैं बड़े काम के। मतलब कि आप नोट करें, अगर आप जो चीज़ आपको उस बुराई की तरफ लेके जाती है, आप उस चीज़ से ही बच रहे हैं, तो एट दी एंड आप उस बुराई से बच रहे हैं, जो कि पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 की बात करूं तो आप रिप्लेस कर दें अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से, तो आहिस्ता करके तौबा करते करते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप पहला पॉइंट ही आपके अंदर नहीं है तो फिर दूसरे तीसरे पे आप पहुंच नहीं सकते। अगर आपके अंदर अपने लिए सच्चाई नहीं है, आप अपने साथ मुखलिस नहीं है, फिर आप दूसरे तीसरे पे भी नहीं पहुंच सकते। सबसे पहली बात है, अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं इस बुराई को छोड़ना, सबसे पहली बात है हम अपने साथ सच बोलें। अपने साथ सच बोलने का मतलब, ये तो खैर इब्राहिम बहुत अच्छा समझाएगा। इब्राहिम जरा साइकोलॉजी इसको ना साइकोलॉजिकल इस चीज को समझाओ। बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक चीज इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द प्रॉब्लम। कि अभी जैसे डॉक्टर सैयद ने कहा है कि अगर आप वीक में 1 दफ़ा भी पॉर्न देख रहे हैं देन यू आर एन एडिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट दैट थिंग कि मैं एडिक्ट हूँ। अगर तो मानेंगे नहीं तो आप अगले स्टेप पे जा नहीं सकते। हमारे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, जब भी हमारे पास कोई बंदा आता है किसी भी इशू से लेके, कोई भी इशू आ गया, रिलेशनशिप है या ये पॉर्न है या कोई और इशू है, हम सबसे पहले चाहते हैं कि भाई आपको पता है कि आप इसके अंदर हैं, आप ये मानते हैं कि आप बीमार हैं। एक बंदा डिप्रेशन के साथ आया है, वो मान ही नहीं रहा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ,
اس کی فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کے تو بڑے مسئلے ہیں, یہ تو یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ مان ہی نہیں رہا. ایک بندہ OCD کے ساتھ آ رہا ہے, وہ مان نہیں رہا, تو وہ کیور کی طرف نہیں جائے گا. تو پہلا پوائنٹ تو ہے ہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. اگر نہیں ہے, اگر خود ہی نہیں ماننا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں, تو پھر, اور اسی کے اندر ایک چیز ہے, اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ میں ہوں بھی, یو کین ڈسکس اٹ ود سم پیپل. یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کے یہاں پہ ہوتا ہے ہاں اس میں آپ امبیرسمنٹ آتی ہے, بالکل آتی ہے, لیکن اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ڈسکس اٹ ود سم ون. کنٹینیو کر سکتے ہیں سید. اچھا, اب پہلا پوائنٹ تو چلو ہم نے جان لیا کہ بھائی ہمیں یہ بیماری ہے. میں یہ سمجھاؤں, میں بھی آپ کے ساتھ لرن کر رہا ہوں, بینگ آنیسٹ ود یور سیلف, کہ آپ نے کنفیس کرنا ہے کہ میں ایشو سے سفر کر رہا ہوں, اپنے اندر کنفیس کرنا ہے. کیونکہ موسٹلی جو لڑکے ہیں وہ تو اس کو ماننے کو نہیں تیار کہ یہ کوئی برائی ہے, یا برائی تو نفس بہرحال بتائے گا, لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اس کو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کمپیوٹرز اور فونز, اسمارٹ فونز بھرے ہوئے ہوتے ہیں گن سے, ڈیلیٹ ہی نہیں کر رہے ایک چیز کا. کیا مطلب ہے کہ اب وہ ریگریٹ بھی نہیں ہے کہ کچھ غلط رکھا ہوا ہے. وہ لوگ جو ہے نا, وہ جو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, وہ ادھر نہیں بیٹھے. ہاں, جو یہاں آ گیا نا وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, مطلب آپ وہاں سے پیٹرول لگا کے یہاں آ گئے, مطلب آپ کچھ چاہتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے نا, وہ آپ نے دروازہ اپنا کھول لیا ہے کہ یار اب میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, آپ شکر ادا کریں اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کے اکیلے اپنے ساتھ بات کریں, خود اپنے مسئلوں کو کاپی پہ لکھیں, یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں اس طرف جاتا ہوں, کیوں. اور وہ پوائنٹ 2 ہے جو میں شروع کرنے لگا ہوں, ٹریگرز. کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں جو ٹریگر ہے, وہ ایسے سمجھ لیں, اگر آپ نے ٹریگر کو نہیں نہ پہچانا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے وہاں تک پہنچاتی ہیں, تو پھر آپ اس کو چھوڑنے میں دس وے اور دیٹ وے ناکام ہو جائیں گے. اس کو ٹریگر کی اس طرح کو اپنے آسان لفظوں میں بھی سمجھا دیں ہمیں ذرا. یار ایسے سمجھ لیں کہ ہاں خوشبو آئی, بریانی بن رہی ہے تازہ تازہ, ٹھیک ہے, وہ خوشبو آئی, بھوک نہیں لگی ہوئی تھی آپ کو, وہ ناک میں آپ کے خوشبو گئی ہے, ناک نے برین کو سگنل دیے کہ بھائی یہ بریانی کی خوشبو ہے. آپ نے فوراً امی سے پوچھا ابھی کیا بن رہا ہے, نے کہا بریانی بن رہی, ابھی آپ نے روٹی کھائی تھی, پھر ہاں پلیٹ نکال کے کھڑے ہو گئے. وہ جو خوشبو ہے نا, وہ ٹریگر ہے. اس کو تھوڑا سا اور ایزی کر لیں کہ پورن کے لحاظ سے, یو آر واچنگ اے مووی, ٹھیک ہے, سمپل مووی, کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے ہیں آپ, ایک خاتون آئی ہیں بڑی خوبصورت سی گزر کے گئی ہیں, اینڈ یو گیٹ اے ٹریگر فرام دیئر, اور آپ جا رہے ہو اب اس ویب سائٹ کے اوپر, سوشل میڈیا بھی بالکل. یہ بلکہ اپنے پوائنٹس جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, ڈسکس کریں, یہ اوپن فورم ہے. کیونکہ اس طرح سے اب دیکھیں, ایک ٹریگر میں نے بتا دیا, ایک اسید نے بتا دیا, ایک ادھر سے حمزہ نے بتا دیا, آپ بتائیں گے وہ اور الیبوریٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ بڑا اچھا ہے کہ بھئی ایک آپ مثال کے طور پہ دینی مووی سے انہوں نے کہہ دیا ارطغرل دیکھ رہے ہیں آپ, اور ایک ایڈ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں حلیمہ سلطان تو بہت باپردہ تھی, جو ہے اس کے اندر کوئی لڑکی نہیں ہے, لڑکیاں ہیں بٹ بڑی باپردہ آتی ہیں, لیکن پیاری ہوتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی دینی مووی کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایڈ آ جائے تو. سر تو یہ ول پاور کا بھی اس کے اندر کنٹرول ہے کہ اپنی ول پاور. اب یہ تو روٹین, اب تو یہ اب جیسے ہماری جنریشن ہے, ہم نے تو یہ یوز کرنی ہے چیزیں, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم, لیکن کوئی اس پہ جو ہے حل بھی بتا دیں, انہانس کر لیں ہماری ول پاور. یہ مجبوری مجھے نہیں کبھی سمجھ آئی. ابراہیم تو چلے کرتا ہے, اب آپ کو جواب بھی دے دے گا. یہ کون سی مجبوری ہے کہ آپ انسٹاگرام نہیں چھوڑ سکتے؟ واٹس ایپ چلے سمجھ آتی تھی, کمیونیکیشن ہے آج کے دور میں, نیٹ کے تھرو ہے, چلے ہاں جاب کوئی کرتا ہے, کسی کا باقی ارننگ کا سورس ہے, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ہاں جی وہی بات ہے. تو اس کو چھوڑنے کے لیے یہ وجہ تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ لت لگی ہے تو ہم نے مجبوری چھوڑ. اچھا ٹریگر نہیں آتا ہے نا, ٹریگر ہی ہے نا. ون آف دا بگیسٹ ٹریگرز جو ہے نا اس کے اندر اسکرین ایڈکشن بھی ہے. اسکرین, آپ بہت دیر سے اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, بس اسکرولنگ کر رہے ہو, اور آپ کچھ بھی غلط نہیں دیکھ رہے ہو, بس آپ کچھ ریڈ کر رہے ہو, کچھ آ گئی ہے, آپ ہنس رہے ہو بیٹھ کے. اب تھوڑی دیر بعد آپ کا مائنڈ آپ کو آٹومیٹکلی کہے گا یار اس والے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے, اب وہاں جاتا ہوں. وہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے نا. وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ بات یاد رکھیں, ہمارے جو انسٹنکٹس ہیں نا وہ اندھے بہرے ہیں, انہیں حلال حرام کا نہیں پتا, انہیں بس یہ پتا ہے اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے. یہی ڈوپامین کا کام ہے. ڈوپامین چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طرح پلیجر حاصل کر لے. اب کوئی نیک بندہ اس کو قرآن جیت پڑھ کے پلیجر ملتا ہے, ڈوپامین پھر بھی اوپر جائے گا. ایک ہم جیسا بندہ ہے اس کو فلتھ کے پاس جا کے
डोपामाइन लेवल राइज होता है तो डोपामाइन पीक पर जाएगा, तो वो तो उसकी लगाम कि जो आदी हो गया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले उसको हाई मिल रही है, हाँ उसको कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, नफल पढ़ के, वही वाली बात है। तो ये जो सोशल मीडिया आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ये भी ट्रिगर ही है। तो आपके ज़हनों में जो जो ट्रिगर आ रहे हैं ना वो उनको डिस्कस करें, फिर हम उनको एड्रेस करते हैं। अच्छा, एक तो सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, या हम बात करें कि आप अकेले होते हो जब घर में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रात का टाइम है, आप अकेले हो घर पे, वहाँ पेरेंट्स चले गए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बताएं, कुछ ट्रिगर्स बताएं जो आप लोग, ये तो वाकई बहुत। अब ये मेरे साथ अपना, मैं आपको पर्सनल मसला बता रहा हूँ, माइक में आ जाता है। हाँ, ये मैं आपको पर्सनल मसला बता रहा हूँ कि ये भाई ने जो बात की कि रात को मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती। यूज तो बहुत दूर की बात है ना, मोबाइल खोल के स्क्रीन देखो ना, आंखों के सामने आएगी तो माइंड में वो सिग्नल आता है कि हाँ भाई इसने अब सोना है। ये हमारा माइंड इस तरह से मॉनिटर हो चुका हुआ है। अच्छा, इस बात को ना नॉर्मल ना लें, ये मेडिकली मैं आपको बता रहा हूँ, एक ना केमिकल है, मेलानिन कहते हैं उसको, वो तब रिलीज होता है जब नींद आपको चाहिए होती है। हमने अपने ब्रेन को ऐसे मॉनिटर किया है, वो रिलीज ही तब होता है जब स्क्रीन की ब्राइटनेस सामने आती है। ये बाकी ऐसे ही है, अब रिसर्च हो रही है इस बात पे कि 95% ऑफ द पीपल, उनका मेलानिन तब रिलीज होता है रात के टाइम जब वो स्क्रीन देखते हैं। रिसेंटली मेरा मोबाइल स्टोल हो गया था, स्नैच हो गया, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो लिटरली मैंने डॉक्टर साहब की ऑडियोज को सुना था। ऑडियो की आदत पड़ गई, मैं वीडियो माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी नेमत हो गई आपके साथ। हाँ, ये तो बड़ी नेमत हो गई यार, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और मैं बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं समझता कि चले गया है देने के लिए, गया मैं नया भी लेता हूं, लेकिन मैंने भी नहीं लिया। ठीक है, सही है, ये तो एडिशन की अदर साइड होगी ना। हां, सही बात है, ये भी आगे आएगा। हाँ, रिप्लेसमेंट ही होगी। हाँ। अच्छा, ये ट्रिगर जो है ना, इसको ना आप उन चीजों के साथ लिंक करें जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। अब इस चीज को समझें, जिना जो है ना, इट्स एन एक्ट इटसेल्फ, ये फॉर्निकेशन है, अडल्ट्री है, और ये एक्ट है बजाते खुद एक। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं इसके करीब भी ना जाओ, यानी कि एक जोन इसके बाहर भी है। अल्लाह ताला जिसमें कह रहे हैं आपने उसमें एंटर नहीं होना। मुझे एक मिसाल याद आ रही थी जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, मैं सर्जिकल में जब लाइड हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था ना, तो एक बड़ा बुजुर्ग सा बाप आया अपने बच्चे को लेके, बच्चे का ना हाथ यहाँ से सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी, उसका मांस सारा उतर गया था। वो क्या हुआ, उनके घर में ना मीटर में आग लग गई थी। वो बच्चा पता नहीं, वो मेंटली भी थोड़ा सा शायद रिटार्डेड था, उसने अपना हाथ ना कोई किया, उसका हाथ जल गया। अब वो लेके आया, बड़ा वो परेशान है और वो इधर उधर भाग रहा है। तो मैंने उसको अटेंड किया, मैंने कहा अच्छा बाबी आप ना इनको ले जाएं, पट्टी शट्टी करवाएं, हम बाद में इनका एक्सरे करवाते हैं। वो जा रहा था तो उसने ना अपनी बीवी को कॉल किया, बीवी को कॉल करके कहता है कि मैंने उसकी बात ना, मैं उस ध्यान मेरा उस तरफ नहीं था लेकिन मैं सुन रहा था, उसने कहा कि बाकी बच्चे किधर हैं। उन्होंने आगे से कोई जवाब दिया, कहते उनको ना इसके पास भी नहीं जाने देना, उनको कमरे में बंद कर दो, इसके पास भी नहीं जाने देना। हालांकि सोचने वाली बात है, वो उधर हाथ लगाएंगे तो चलेंगे, पास लेके जाने, यानी कि पास भी नहीं जाने देना से क्या मुराद है, ये आप लोग बताएं, इसको एक्सप्लेन करें, आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है कि जब गलती से भी उसके पास गलती से भी वो उसको बाप को पता है, जो अल्लाह ताला कुरान में हमें कह रहे हैं, एक सेफ्टी मैयर है, उसको हमने कंट्रोल में रखना है। तो ये चीज, तो ट्रिगर जो है ना, उनको आप वो सेफ्टी मैयर्स के अंदर डाल दें सारे अपने ज़हन में। एक तो एक्ट इटसेल्फ है जिना, दरमियान में करके फॉर्निकेशन, जहाँ पे हम अपनी लज्जत हासिल करके बिल्कुल रिग्रेट वाली फेज में चले जाते हैं, उसके गिर्द एक अपने दायरे में ना बाउंड्री लगाएं। जो ट्रिगर्स हैं, फोन एडिक्शन है, रात को अकेले रहना है, ऐसे दोस्तों के साथ बैठना है जो गलत बात करते हैं और आपको उस तरफ लेके जाते हैं, वो भी ट्रिगर है। आप जहाँ पे आप नहीं भी चाह रहे ना, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, नहीं भी आप उस तरफ जाना चाह रहे, दोस्त बात करेंगे उस तरफ, आप उस टाइम आप ला हौला वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, घर जाके आप सोच रहे होंगे इस बात के बारे में, हाँ यार वैसे क्या तो ठीक है, सही बात है। एक ट्रिगर है रिवेंज। रिवेंज, अच्छा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। रिवेंज इन द सेंस के पार्टनर्स में लड़ाई, ये बंदा रिवेंज की तरफ जाता है, यानी कि फिर वो इस तरफ जाता है, ये है होगा। पार्टनर में कह रहे बनती नहीं है, मियां बीवी में तो लड़ाई हो गई है मसलन, तो गुस्सा में ये कम है। हम तो यूथ वाले मसले हैं ना, ये भी है वैसे होगा, लेकिन ये थोड़ा कम है। नहीं, मैं बताता हूँ, हलाल पार्टनर्स होंगे तो नहीं होगा, हराम पार्टनर्स होंगे तो डेफिनेटली यही होगा। हो सकता है, हो सकता है, हाँ मैं शादीशुदा में इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बोल रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि अब ट्रिगर जैसे हमने डिस्कस कर लिया जी, अपना मोबाइल का ट्रिगर है, हमारी रात को अकेले रहने का ट्रिगर है, रात को मोबाइल देखने का ट्रिगर है,
اور کیا ہے جی کہ ہم ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو آ رہے ہیں بولیں, یہ پھر وہی فون ایڈکشن میں ہی آ گیا, سوشل میڈیا میں آ گیا. حسن بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ پوائنٹ میں چاہ رہا تھا کوئی نہ کوئی بولے. اصل میں یہ جو سارے ٹریگر میں نے بولے ہیں نا, یہ اس کے اندر فال کرتے ہیں. آپ جتنا فارغ, جتنے ویلے رہو گے, اتنے زیادہ ٹریگر آپ کو تنگ کریں گے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں, بے شک پروڈکٹیو کام ہو تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ ایک کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. بہت اچھا پوائنٹ بھائی نے بتایا. سر یہ فولڈر ایڈکشن سے میل فرٹیلٹی کو وہ ہوتا ہے, یہ بچے فرٹیلٹی نہیں ہے, فرٹیلٹی تو بہت پیچھے ہے. آپ جس کے ساتھ شادی کر رہے ہو, پہلی تو بات ہے کہ آپ اس کو وہ نہیں سمجھ رہے جو وہ اصل میں ہے, وہ ایک ٹوائے آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ نے ساری زندگی وہ دیکھا ہے کہ اس پہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا چلتا ہے, اس میں وہ ایگریشن اور فورس, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے. تو آپ جب شادی کر رہے ہو, آپ نیچرل ویو کے ساتھ شادی نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے کیا ہے, ایک ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, فرٹیلٹی وہ تو خیر ہم اس کو کنجینیٹل بھی لے سکتے ہیں کہ پیدائشی بھی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے فرٹیلٹی نہیں مسئلہ کرتی. اس میں مسئلہ کرتا ہے کہ آپ آنکھیں آپ کی دو پارٹنرز کو یہ پرفارم کرتے دیکھنے کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ خود نہیں کر پاتے. یہ آپ کا برین اس طرح ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے. ہمارا برین میموری جو ہے نا, میموری یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے, بہت بڑی زحمت بھی ہے. جو بڑھاپے میں جن کی میموری چلی جاتی ہے ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم آج کل جو باتیں ہیں جو بار بار یاد آ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں ارے بہت بڑی زحمت. کہتے ہیں نا کہ یادیں ماضی عذاب ہے یارو, مجھ سے حافظہ میرا. تو برین یاد رکھ لیتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کپل کو کرتے دیکھا ہے, دو پیئرز کو کرتے دیکھا ہے, تو اس کی ڈیزائننگ اب اس طرح سے ہو چکی ہے, اس کا برین اس طرح سے وائر ہو چکا ہے, اس طرح چلتا ہے. اچھا ٹریگر پہ ہم نے بات کر لی, اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے یا تیسرے پوائنٹ اس میں ایک چیز تھوڑا سا اور دیکھیں کہ جب آپ کچھ دیکھ رہے ہو نا, تو آپ کا برین وہ پروسیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پورن کے اندر دکھایا جا رہا ہے نا, وہ ریئلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ریئلٹی سے کاٹ رہی ہے وہ چیز, ٹھیک ہے. ادھر وہ اسپیسیفک ہیں, وہ ویڈیوز گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں وہ پراپر اپنے اوپر کام کرتے ہیں, پراپر اپنی باڈی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ریئل میں باڈی ہماری نہ ویسی ہوتی ہے نہ ہمارے پارٹنرز کی ویسی ہوتی ہے. تو دا لیول آف سیٹسفیکشن جو اگر ہم وہ نہیں دیکھیں گے تو وہ اٹین ہی نہیں ہوگا, اور وہ اس کی وجہ سے آپ کا آپ کے پارٹنر کے ساتھ کبھی بنتی نہیں ہے اور بن ہی نہیں پاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاسبلٹی ہے, سکتا ہے کیونکہ بتاتا تو کوئی نہیں ہے, یہ بتاتا تو کوئی نہیں. کیونکہ میں نے کبھی ٹیسٹ کیا کہ میری شادی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو اتنا وہ ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے, بنتی نہیں آپس میں. ریسنٹلی دو کیسز آئے ہیں کہ ینگ تھے دونوں لڑکے لڑکی, اور انہوں نے شوق سے شادی کی تھی. ایک تو ان میں سے ایسے تھے کہ وہ باقاعدہ وہ کیا ہے ٹک ٹاک جو ہے اس کے اوپر غالباً ان کی کوئی سلام دعا شروع ہوئی, انہوں نے شادی کر لی, بعد میں 3 مہینے میں طلاق ہو گئی. پھر ایک سیم کیس اسی طرح ہوا, وہ اور بھی زیادہ ینگ تھے. بندہ کہتا ہے ینگ ایج میں زیادہ رشتہ جو ہے کامیاب ہونا چاہیے. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں وہ بھی اسی طرح ود ان 2 months ڈائیورس ہو گئی. اب اس کی وہی بات جو ہے کہ وجہ سمجھ ظاہر منہ سے تو نہیں کوئی بتائے گا کیا وجہ بنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ بالکل وہ کاؤنسلنگ سمجھ نہیں آتی, کاؤنسلنگ میں ہوا کیا ہے, تو بات کرنے کو بھی نہیں تیار کہ وہ کیوں علیحدگی ہوئی ہے, اور پھر لڑکے خاندانوں سے جب شادی کی ہے, ٹھیک ہے نا. جو فری ٹائم ہے کہ بندے کے پاس وہ فری ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے, رات کو ہوتا ہے, تو وہ آگے آئے, اس کے بعد پھر بھی اور بھی چیزیں آئیں گی. ہاں جی, وہ دن میں جو سویا ہے یہ پراپر ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے اگلی وہی. ہاں جی, یہ کریں جس کو آگے چلائیں. اچھا تیسرا پوائنٹ جو ہے اس کو آپ کو نہیں کہا. اچھا آپ نے ٹریگرز جو سارے ہیں نا, اب وہ آپ نے پہچان لیے, ہم نے پہچان لیے کہ بھائی ہم, اور ہر بندے کے ٹریگر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک سوشل میڈیا جو ہے نا وہ تو سب کا کامن ہے, ورنہ اس کے علاوہ گھر میں بھی کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہر بندے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کاپی پہ لکھیں اپنے ٹریگر. یہ سائیکولوجیکلی ہے, ابراہیم بھی اس کو سیکنڈ کرے گا. جب آپ لکھتے ہیں نا اپنا کوئی مسئلہ, وہ آپ کے برین میں اس کو مانیٹر کر لیا جاتا ہے, برین اس کو کیپچر کر لیتا ہے کہ یار یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے جو اس نے لکھی ہے. پھر اس سے زیادہ بڑھ کے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مجھے ہوتا ہے. پھر آپ کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم جب آپ اس زون میں انٹر کریں گے نا, آپ کا برین آپ کو فوراً وہ والی میموری ڈالے گا کہ یار یہ وہ والا کام ہے جس پہ تم نے بات کی تھی اپنے آپ کے ساتھ. پھر وہ آپ کی ول پاور پہ ہے جو بھائی نے بات کی کہ آپ پھر اس طرف جاتے ہیں یا آپ اس طرف جاتے ہیں.
یہ ٹریگر نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی محفل کے اندر جا رہے ہیں, ایسی سراؤنڈنگز کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں پر سیگریگیشن نہیں ہے؟ ہاں بالکل, کو ایجوکیشن یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ظاہر ہے اب فرشتے تو پڑھتے نہیں ہیں یونیورسٹی میں, ہم بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی بھائی آپ, ہاں وہ بہت بڑا فیکٹر ہے یار. ایسے ہی ہوتا ہے, اس چیز کو بندہ اوور کم نہیں کر سکتا. اب آگے آپ کے سامنے کوئی فیمل آپ کی پہلو آگے وہ بات کری ہے تو اس چیز میں بندہ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی. اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ بیوقوف ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں کوئی ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں بیوقوف نہیں, آج کل کچھ اور ہے یار. نائس. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خود بھی نوٹ کیا کہ ہمارے اندر انرجیز ہیں اور وہ انرجیز کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے. ہاں یہ اگر ہم ان انرجیز کو, میں نے تو اپنا صاحب دیکھا کہ پازیٹیو وے میں نہیں لگائی جاتی تو وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات, بالکل بہت اچھا پوائنٹ بتایا. تیسرے پوائنٹ کو انہوں نے ایک بات میں پورا کور کر لیا جو میں نے پڑھا تھا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ریپلیس گڈ ود بیڈ. جو بھی ہماری لائف میں ایسی کام ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں, پہلا پوائنٹ یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں, وہ ساتھ ساتھ رکھیں کہ ہمیں سچ بولنا ہے اپنے ساتھ. جو ہمیں بتاتا ہے دل میں کہ یار یہ کام غلط ہے, اس کو صرف ختم نہیں کرنا, اس کی سلاٹ کو اچھے سے فل کرنا ہے, یعنی کہ کسی اچھی چیز سے فل کرنا ہے. یہ ایک بیسک سی بات ہے کہ رات گزرتی ہے تو دن آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا رات گئی تو کچھ بھی نہیں آیا. یہ اللہ کی طرف سے نیچر میں ہے کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ اگر وہ میرے ذہن میں پہلے مثال تھی اب شاید نکل گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی جگہ چھوڑ کے جاتی ہے نا تو نیچر میں ہے کہ وہ چیز کوئی اور آ کے اس کی جگہ لے لیتا ہے. ریکارڈ جو ہیں وہ بنتے ہیں, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ریکارڈ جب بنتے ہیں, ایک بندے نے ریکارڈ اچیو کیا, وہ ریکارڈ بنتا ہے اس لیے کہ اب اس کو توڑ کے کوئی دوسرا اس کے اوپر آئے. وہ جگہ کبھی خالی نہیں رہتی. تو ہمارا برین ہے نا وہ نیچر کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے. ہمارا برین چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ میں جو ہے نا وہ ہم اس معاملے میں بزی ہی رہیں کہ ایکٹیویٹی کوئی ہے وہ اگر اس نے پکڑی ہوئی ہے تو وہ چھوڑے نا. تو اب اس کیا ہے, مثال کے طور پہ رات کو اگر ہم موبائل یوز کر کے سوتے ہیں, یہ ہماری اپنی ول پاور ہے, ہماری اپنی پریکٹس ہے. ہم نے موبائل کو ہٹا کے بک کو لے کے آنا ہے. یا اگر بک نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے لیے کوئی آسان چیز دیکھ لیں جو آپ ایک مثال میں دوں اس کی. ہاں اس ایڈکشن سے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا کہ والد صاحب کا احسان تھا کہ انہوں نے کبھی نیٹ ہی نہیں لگوا کے دیا. لیکن بہرحال اس ایج کے اندر جو ایڈکشن میری تھی وہ یہ تھی کہ میں 7 سال کیونکہ میوزک کی فیلڈ میں رہے تو میں بیسیکلی تھا پیانسٹ. تو میری عادت کہہ لیں کہ روٹین بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ ہوتی تھی کہ میں دن کے اندر تقریباً 10 سے 12 گھنٹے بجاتا تھا, پلے کرتا تھا کی بورڈ پریکٹس کے لیے. اسکول سے آ جانا تو اس کے بعد شروع ہو جانا. اچھا جب فری ٹائم ملنا تو اس وقت بھی حالانکہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے. تو جو بات بتانے لگا ہوں میں آپ کو, کوئی ریپلیس بندہ جب کرتا ہے, اب دن کے اتنے گھنٹے آپ رکھا ہے اس کو, آپ نے پیانو پلے کرنا ہے تو آپ کو ایک اسپیسیفک بیک کا پوسچر ہونا چاہیے, ہاتھوں کا پوسچر ایزی ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب پلے کر رہا ہوں, پلے کرتے 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 ایک ٹائم آتا ہے آپ 6 گھنٹے جب ایک ہی کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی بیک پین کرنا شروع کر دے گی. حالانکہ میں بڑا فٹ ہوتا تھا اس دور میں, ابھی بھی ہوں الحمدللہ, لیکن میری کمر دکھنے لگ جاتی تھی. پھر اس کے حل میں کیا کرتا تھا, کی بورڈ اٹھاتا تھا, کی بورڈ سے مراد وہ الیکٹرک کی بورڈ پیانو ہوتا ہے. اب پھر اس کو میں وہ اوپر, کیونکہ گھر تھا اوپر والے پورشن میں کمرہ ہے, ابھی بھی وہیں ہے, تو وہاں پر میں رکھ لیتا تھا ایک سلیب کے اوپر, کی بورڈ پر کھڑا ہو کر بجاتا تھا. پھر جب پیر تھک جاتے تھے تو اس کے بعد ڈبل بیڈ تھا, ابھی بھی وہی ہے, تو میں اس کو تو اب بیٹھ بھی نہیں سکتا, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کھڑے ہونے کی بھی بس ہو گئی ہے, تو میں اس کو رکھ لیتا تھا اور سوچتا تھا چلو دونوں ہاتھوں سے نہیں اب لیٹ کے بچ سکتا. لیٹ کے پھر میں ایک ہاتھ سے بجاتا ہوتا تھا, وہ آنکھوں میں میرے ابھی بھی, کہ آپ کو پتا ہوتا کیز کا تو آئیڈیا ہوتا ہی ہے, تو کہ جتنی زیادہ پریکٹس کروں گا اتنی زیادہ جلدی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ میری روٹین رہی ہے کئی سال. اب جب میوزک چھوڑا, جو بات اصل بتانی تھی, اب وہ سارا ٹائم جو ہے وہ فری ہے. اب کیا کروں 12 گھنٹوں کے اندر, نہ میں نے گانے سننے تہیا کیا ہوا ہے, کمپیوٹر جو تھا, لیپ ٹاپ وہ بھرا ہوا تھا موویز سے اور گانوں سے, GB آف میوزک تھا. اور میں مجھے ابھی بھی وہ تھاٹ یاد ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے, موت آ جائے اور یہ سارا انہرڈ رہ جائے, انلسنڈ رہ جائے میوزک. تو یہ مینٹل کیلیبر تھا اس وقت. اچھا تو میں نے کیا کیا, پہلے وہ ڈرائیو جو تھی اپنی ساری فارمیٹ کی. اب ڈیٹا ریکور کرنا خود کو بھی آتا ہے, پھر اس کو باقاعدہ اس کو اس طرح سے جو پارٹیشنز تھیں ان کو کیا کہتے ہیں کلین کیا گیا, وہ انریکوریبل ہو گئیں.
اچھا اب وہ پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے اس دور میں, اب تو کچھ بھی نہیں موویاں دیکھنا مسئلہ, تب نیٹ نہیں تھا, بتایا آپ کو, بڑی مشکل کے ٹھیک ہی نہیں تھی. گانے ادھر سے لیے, اس کسی کے پاس ڈیٹا اس کے لے لیا, کمپیوٹر سے اس کے USB سے لے لیا, ویسے ڈیٹا کمپائل کیا تھا سارا, گیا سارا. اب کروں کیا اس ٹائم میں؟ تو ایک سین ہے صرف آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, میری آنکھوں میں آج بھی وہ سین. اب ایک دم سے نا وہ خلا فیل ہو رہا ہے, انسٹرومنٹ سارے توڑ دیے, ضائع کر دیے. 3 فلوٹس کا سیٹ تھا, ایک کلاسیکل گٹار تھا, ایک وائلن تھا, ایک یہ پیانو تھا, ٹھیک ہے. اب سارا کچھ وہ بھی ویسٹ کر دیا. اب مجھے آج بھی سین یاد ہے کہ میں بیٹھا ہوتا تھا بیڈ کے اوپر, سامنے ٹیرس سے باہر دیکھ رہا ہوں, تو میں نے قرآن نکال کے رکھا زندگی میں پہلی دفعہ ڈریسنگ کے اوپر. تو میں اکثر دیکھتا تھا اس کو, پھر باہر دیکھتا تھا, پھر اس کو دیکھتا, سوچتا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی وہ وقت آئے کہ میں اسے کھولوں, سمجھ میں بھی آئے. کوشش کی تھی میں نے, آدھا گھنٹہ مجھے لگا تھا فاتحہ پڑھنے میں, نہیں پڑھی گئی. تو اور میں بتاتا ہوتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں ادھر قرآن اکیڈمی میں آیا ہوں, اور پہلی دفعہ دین کے الف بے اس وقت سیکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے نا. الیوم نستطیع ان نتکلم بالعربیہ اذن. تو اب وہ فری ٹائم جو تھا, اب لڑکے پوچھتے ہیں بھی اتنی تھوڑی سے ٹائم میں آپ نے اتنا کچھ کیسے, کچھ بھی نہیں. اب وہی سارا ٹائم تھا, سارا اس کو سیکھنے میں سارا لگانا. اب عادت تھی کیونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ میوزک سننا ہے, پلے کرنا ہے. وہی جو بات کر رہے ہیں ابھی کہ سننا شروع کر دیا, پھر لیکچر سننا شروع کر دیے, بیانات سننا شروع کر دیے, ٹھیک ہے نا. تو وہی سارا ٹائم پھر لرننگ میں آ گئے, بکس پڑھنا شروع کر دیں, کمپنسیٹ ہو گیا سارا, کچھ بھی نہیں. اور وہی جو بات تھی ریپلیس یور بیڈ ہیبٹس ود گڈ ونس, وہ اسی سے ریپلیس ہو گیا سارا کچھ. اور مجھے باقاعدہ 5 سال تک خواب آتے رہے ہیں کہ میں میوزک پلے کروں. بیس ہوتی ہے نا, ایک ٹریبل ہوتی ہے, ایک بیس کہ بیس جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جائے تو وائبریشن شروع ہو جاتی ہے, کمرہ بھی ہلے گا آپ کا. تو بیس اتنی زیادہ ہو جاتی تھی خواب کے اندر کہ دھماکہ ہوتا تھا اور میں اٹھتا تھا. اور یہ 5 سال مجھے اسی طرح خواب آتے رہے ہیں. یہ میوزک چھوڑنے کا مینٹلی جو سائڈ افیکٹ ہوا ہے, آفٹر افیکٹس کہہ لیں, سائڈ افیکٹ نہیں, وڈرال سمپٹمز میوزک چھوڑنے کے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نقصان کوئی نہیں ہوتا, وہ مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے. ہوتے ہیں, ہر ایڈکشن کے ہوتے ہیں. کریں جی آگے اس کو. یہ کچھ ٹپس ہیں اب کہ اب آپ نے اپنا وہی جو فری ٹائم ہے, کہ وہ حسن بھائی نے بات کی کہ خالی ٹائم سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا کلپریٹ ہے. برائیوں کے اندر بندہ ملوث ہوتا ہے اور طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. وہ تبھی ہوگا جب آپ کوئی مزدور تو نہیں کبھی بھی ان بیماریوں میں پڑتا. کیوں؟ انہیں صبح سے شام تک مشقت کرنی ہو, کے بعد ویل ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو اس میں کچھ ٹپس ہیں, اس میں 100 کی بھی لسٹ بنا سکتے ہیں آپ. موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں, آپ اس میں اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں بعد میں. یہ پہلی چیز کیا ہے, یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. لڑکے آتے ہیں بھائی, وہ بڑی نا ارج بڑی ہوتی ہے, کیا کریں ان کا. کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا کہ جو شادی کر سکتا ہے شادی کرنے, ورنہ روزہ رکھیں. نہیں روزہ نہیں رکھنا, اور کوئی بتائیں, پھر کیلے کھا لو, اور کیا بتائیں. جو صحیح طریقہ ہے آپ کو وہ آپ نے ماننا نہیں ہے, اگر پھر اپنی مرضی کریں, پھر جو مرضی کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اس میں کوئی بتانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ وہ ٹائم بھی گزرا کہ میں نے 10 مہینے مستقل روزے رکھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں, یہ زمین کدھر ہے؟ وہ پیچھے وہ ہمارے سرٹیفائڈ نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. بلکہ جو بعد میں آن اے ویری سیریس نوٹ, جو مسائل اب بن چکے ہیں, ایشوز ہو چکے ہیں, کمزوریاں ہیں. پہلے تو کوئی خدا کا خوف خود کرنا چاہیے بندے کو کہ میں نے کل کو شادی بھی کرنی ہے. ختم ہوئے پڑے ہم لڑکے. تو بہرحال جو ہو چکے ہیں, اب تنقید کرنا مقصد نہیں ہے. تو باقاعدہ ضمید کے پاس کیسز آتے ہیں, یہ خوراکیں لکھ کے دیتا ہے, ڈائٹ پلانس بنا کے دیتا ہے پراپر, ٹھیک ہے نا. بلکہ اویلیبل بھی کروا دیتا ہے چیزیں, تو وہ ضمید کو بھی سارے دیکھ لیں. نمبر بھی دے دیں گے آپ, نمبر بھی مل جائے گا. اچھا اس کے بعد یہ میری پرسنلی میں آپ کو ایک چیز شیئر کر رہا ہوں نا, یہ آپس میں نہیں, اسکیجولنگ کرنا اپنی لائف کو, پراپر اسکیجول بنانا کہ آپ کا فری ٹائم ہے بھی تو کیوں, اگر ہے بھی تو وہ بھی آپ کا طے شدہ ہو کہ اس فری ٹائم میں نے کیا کرنا ہے. ایکسرسائز کرنی ہے, کوئی اور گیم کرنی ہے, میں نے اسپورٹس کھیلنی ہے, وہ فری ٹائم بھی آپ کا طے ہو. سر آپ نے کلوز کرو بھائی اس کو. سر آواز بند کر, ہاں سر آپ نے جب انٹرنیٹ آف کر دو اس کا. ہاں آپ نے جب میوزک کو آپ خود ہی بتا رہے ہیں چھوڑا, تو مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوا, ڈپریس فری ٹائم کے اندر ہوا؟ تو پھر وہ آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ ایک تو اس وقت بھی ایکسرسائز بہت کرتا تھا. نیچے سے دوسری طرف کے ساتھ اوپر, سب سے اوپر لے کے جائیں. چلیں بس ٹھیک ہے. ہاں جی, کیا بات چل رہی تھی؟ 3 کی کوئی بات تھی. ہاں وہ فری ٹائم جو تھا نا, اصل میں
कुछ ज़ाहिर है शुरू में तो बड़ा दिल करेगा कि फिर अब मेरे उस वक्त बचपन में म्यूजिक से पहले भी रूटीन ये थी कि स्कूल से आते थे, टीवी लगा लेना, जो मूवी लगी है देखी जानी, खाना खा रहे हैं मूवी चल रही है, चाय पी रहे हैं मूवी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं मूवी चल रही है, मूवियाँ बाकायदा अभी भी मुझे ज़बानी याद है पूरी, ठीक है। तो अब वो छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है वो खला तो आता है उसके अंदर, एक वैक्यूम क्रिएट होगा लाइफ के अंदर, अब उसको आप फिल करें पॉजिटिव चीज़ों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इंट्रोवर्ट तबीयत नहीं थी मेरी, एक वो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा रहा कि एक्सट्रोवर्जन थी तो निकला रहता था फिर कहीं, ठीक है ना, किसी ना किसी काम के अंदर एक्टिविटी में था। वो ये असल में ये चीज़ स्केड्यूल आपने बनाना है ना, आपको पता हो मैंने उठना कब है, मैंने सोना कब है, और इन बिटवीन अब ये मेरे ओ लेवल से मुझे आदत है, मुझे आप में से कुछ जाते हुए पर्सनली भी देखना चाहे फ़ोन, ये वो क्या कहते हैं इसको, लॉक स्क्रीन जो लगी हुई है, ये मेरा सुबह 5 बजे उठने से लेके रात 10 बजे तक एक घंटा प्लान है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, फ्री टाइम है तो एक्सरसाइज उसमें करनी है, ये हर 6 महीने बाद बना लेता हूँ नया, नमाजों के टाइम चेंज हो जाते हैं क्योंकि ना आप में से कोई भी देखना चाहे बाद में देख ले। तो इससे बड़ा ये ओ लेवल्स के टाइम से आदत है। तो तब तो खैर बनाते होते थे कि पेपरों के लिए पढ़ना कैसे है, उसके लिए सिर्फ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो हर चीज़ है कि इसमें पढ़ना कब है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर देनी है। उसके बाद उस वक्त भी मुझे याद है कि मुझे करिकुलम्स बाकायदा याद है, मदीना यूनिवर्सिटी का करिकुलम मैंने इसी तरह सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ा हुआ है सारा। जब म्यूज़िक छोड़ा था तो कुछ पढ़ना भी तो होता था ना, करना होता था, तो उन चीज़ों के अंदर टाइम लगाया। बात क्या चल रही थी, हाँ, तो वो पढ़ाई का टाइम, उसके बाद बिजनेस का टाइम, ऑफिस कब जाना है, कुरान अकेडमी ऑफिस कब आना है, उसके बाद यहाँ पे जो क्लासेस लेनी है उनका स्केड्यूल बीच में रखा हुआ है, फिर अपना फ्री टाइम, घर में जो टाइम देना है वो अलहदा से रखा। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करें, सीधी सी बात है, इंसान के बच्चे बने और क्या, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपकी नीयत हो, प्लान इट आउट, पेपर के ऊपर लिखें, चीज़ें पेपर के ऊपर लेकर आएँ, ठीक है। और कन्फ्यूजन क्लियर करने का बड़ा ईजी तरीका होता है कि आप लिखें। अक्सर नौजवान सवालात भी लाते हैं अपने, तो बेचारों को खुद नहीं कितना पता होता कि हम सवाल कर रहे हैं, हमने पूछना क्या है, कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन वैसे हवाओं में आज के दौर में इंटरनेट की वजह से, तो सवाल होता है इतनी लंबी तकरीर होगी, अब हम सवाल उसको कंसीडर करते हैं कि जिसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क डाल सकें, उस दौर में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये इख्तलाफ हुआ, फिर ये इख्तलाफ हुआ, अच्छा जी सुन लिया। अब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ताकि सवाल करे भी जवाब दें, कोई सवाल की तरह तो हम कहते हैं फिर इसको लिख के दें हमें सवाल, वो लिखने में बंदे को खुद ही समझ आ जाती है मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, या कोई सवाल है भी है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था टाइम टेबल में एक ये चीज बड़ी नोट करनी है कि इसको अपने आप को फोर्स करें इसको फॉलो करने। हाँ, इसमें आप 100% कभी भी नहीं इसको फॉलो कर सकते, मशीन नहीं है हम, लेकिन आपको पता होगा कि यार मैंने ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है ना। घंटे मैंने भी लिखे होते हैं, लेकिन वो आप कभी 100% नहीं, लेकिन आप एक ट्रैक रहता है आपका, थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, हाँ अलाइनमेंट है गाड़ी की, थोड़ी सी मिस हो रही है, वापस करा ली, ठीक है आपने, तो पता होता है इधर से मिसिंग हो रही, वापस ठीक कर लिया। सुबह उठी है, रोज एक नया दिन है, वो कल गलती हुई थी आज नहीं करनी। और वो हदीस भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका आज उसके कल से बेहतर है वो कामयाब है। तो अपने आप पर वर्किंग करें थोड़ी सी, कोई दुनिया का मसला ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कोई हल ना हो, ठीक है। तो एक स्केड्यूल है अपना बनाएं, जरूर बनाएं। और अगर स्केड्यूल जी जिसके 2 दिन सेम उसकी जिंदगी बर्बाद, हाँ वही कॉन्टेक्स्ट वही बन गया। 2 दिन गोया कि आपने ऊपर को नहीं गए, दुनिया में जुमूद नहीं है, क्या कहेंगे इसको, कुछ भी स्टेगनेंट नहीं है दुनिया के अंदर, कांस्टेंट नहीं है दुनिया के अंदर। एक तो वैसे भी आपको पता ना कि इन्ना से उन कायनात के बारे में भी आया कि इसको हम फैला रहे हैं। इसी तरह हर चीज मूव कर रही है कि आज के दौर में तो अब हम साइंस जानते हैं कि पानी पड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, लेकिन आज हमें पता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और उनके अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तवाफ कर रहे हैं, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। इसी तरह हमारी प्रोग्रेस है। या तो आप जिंदगी में टाइम के साथ दीन के हवाले से कहें, या अपनी, हमारे लिए तो दीन कोई अलग चीज़ है ही नहीं, जो सारी चीज़ें हैं दीन हर चीज़ को कवर करता है आपका, वो फिजिकल फिटनेस हो, वो सारी चीज़ें हैं आपकी लर्निंग है, आपकी अर्निंग है, हर चीज़ है। या तो आप टाइम के साथ साथ ग्रो करेंगे, ऊपर को जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दीनदारी में भी वहीं खड़ा हूँ, हर चीज़ में वहीं खड़ा हूँ, पहले भी फर्ज नमाज में पढ़ता था, अभी फर्जी पढ़ता हूँ, तो मैं स्टेबल तो हूँ कम अज़ कम, पीछे नहीं अगर जा रहा, ये आपकी खुश फहमी है, बल्कि गलत फहमी है। आप टाइम के साथ साथ फिर पीछे को जाएंगे अगर आप आगे नहीं जा रहे, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। और स्केड्यूल बनाते हुए आपको फिर ये भी एहसास हो जाएगा कि उसमें आपने उल्टी चीज़ें तो लिखनी नहीं है। अब स्केड्यूल में कोई गुनाह नहीं लिखता, ये टाइम मैंने बैठ के ये वाले गंदे काम करने हैं, तो आपको एहसास खुद ही हो जाएगा कि मेरी जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम है भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर आपको सोचने का भी टाइम मिलेगा, और ये फिजिकली इस काम को करें, ठीक है ना।
اس پہ تو اس لیے رکھ دیا کہ وہ ذرا روز سامنے آ جاتا ہے, ورنہ پیپر کے اوپر بنائیں اس کو. جی آگے کیا ہے, یہ بھی پھر میرا ایک سجیشن ہے کہ بہت ساری برائیوں سے بندہ بچا رہتا ہے. زندگی کے اندر کوئی سپورٹس لے کر آئیں, کوئی بھی سپورٹس ہو. 5 تو ہیں چیزیں کہ جن کا حدیث میں تذکرہ ہے, گنوا سکتا ہے کوئی سپورٹس کے حوالے سے؟ حدیث یوں ہے کہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے, حالانکہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں جی, سوئمنگ, تیراکی, یہ کیا کریں؟ تیراکی مطلب سوئمنگ, ہاں جی, سبحا یسبح سباحن, سوئمنگ. ہارس رائڈنگ, گھوڑ سواری, آرچری جسے آپ کہتے ہیں, تیر اندازی. اس میں فاد 2 ہدف کے درمیان میں وہ کرنا, تو نشانہ بازی سارا, نشانہ بازی وہی چلے, آرچری. آرچری اسی کو کہتے ہیں. گن سے بھی ہوتا ہے نا نشانہ, وہ سارا ہاں نشانہ ہی ہے نا آج کے دور میں چلے. نہیں ہے. اچھا 3 چیزیں ہو گئیں, سوئمنگ, ہارس رائڈنگ, آرچری, اور بیوی کے ساتھ. نہیں ابھی چوتھی ہے. چوتھی چیز ایک ابھی مس کر رہے ہیں آپ, ریسلنگ. ٹھیک ہے نا, ہاں کبڈی جسے آپ کہتے ہیں. ایک تو وہ ریسلنگ ہوتی ہے نا, را ورسز اسمیک ڈاؤن, وہ نہیں, وہ جو جعلی ریسلنگ ہے, وہ نہیں کہ لہو لہان کر دیں ایک دوسرے کو مار کے. وہ جو کبڈی جسے آپ کہتے ہیں, ایک اور بھی لفظ ہے اس کے لیے, کشتی. ہاں کشتی جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا وہ. اور پھر 5ویں جو عثمان بتا رہا ہے, بیوی کے ساتھ کھیلنا. ان 4-5 چیزوں کے اندر, ان 5 چیزوں کے اندر آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ایگزرٹ ہو جائیں گی پازیٹیو کام کے اندر, پھر الٹے کاموں کے لیے ٹائم نہیں بچتا, انرجیز نہیں بچتی. مجھے انسان نے بات کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو زندگی میں کوئی سپورٹس شامل ضرور کریں اپنی, ٹھیک ہے نا. ذہنی طور پر بھی فٹ رہیں گے. حدیث آگے سب کو یاد, فٹنس پہ کون سی؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ طاقتور مومن وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب بھی ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے کمزور مومن سے, ٹھیک ہے نا. اس کی شرح کے اندر وہ پھر لکھا ہوتا ہے محدثین نے کہ القوی اولا فی الایمان ثانیا فی الجسم, کہ پہلے ایمان کے اندر مضبوطی ہو, پھر حالانکہ ہے وہ تکلفی, جب مومن کہہ دیا حضور نے تو مومن میں ایمان تو آ گیا نا. اگلی چیز ہے وہ کہ وہ فزیکلی آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو نمازیں پڑھنا, باقی دین کے کام کرنا, یہ بھی ایک ہوائی باتیں ہی ہیں پھر ساری. جس بندے سے بستر سے نہیں اٹھا جا رہا, ایک سوال آیا ہے, اب ہو تو رہا ہے ریکارڈ, لیکن وہ بھائی آج آئے نہیں ہے, بتا دیتا ہوں, چلیں کسی کو کیا پتا کون ہے. انہوں نے سوال پوچھا جی کہ میں حالت جنابت میں لیٹا ہوں اور نہانے کا دل نہیں کر رہا, نماز کا ٹائم گزر رہا ہے, تو میں تیمم کر لوں. اب دین مذاق بن گیا نا. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا کہ بھائی پانی نہ ہو تو ہوتا ہے, اس طرح تو نہیں آپ دل مطلب کچھ بھی کریے پھر تیمم کر لو کہ نہانا نہ پڑے ٹھنڈے پانی سے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی وہ ول پاور کم ہو گئی ہے, اب وہ برداشت کی قوت نہیں آپ کے اندر رہی. بہرحال بات کیا چل رہی تھی, ہاں ایکسرسائز کیا رہے, کوئی اپنی زندگی میں کوئی اسپورٹس ضرور لے کر آئیں. اور جم کوئی اسپورٹس نہیں ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. جم اسپورٹس ہوتا تو اولمپکس میں ہوتا, اس کو کبھی دنیا میں ایز اے اسپورٹس ریکگنائز نہیں کیا گیا. اس کی وجہ ہے کیا؟ ہاں یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر اس میں چیزیں یوز ہوتی ہیں, اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں, نہ بھی کوئی کرے تو کر لے, کوئی حرج نہیں. میں خود بھی وہی کرتا ہوں, ایسے آپس کی بات ہے. لیکن اسپورٹس کیا ہے, اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے ایک ہیلدی, ٹھیک ہے نا. جیسے بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں ہم. نہیں کم از کم اس فارم پہ کوئی نہیں کہے گا کہ کافران دیے جا دے, ٹھیک ہے, کھیل لیں. اور بلکہ ادھر پچ بنی ہوئی ہے, گرمیوں میں ہم خود کھیلتے ہیں. کچھ بھی ہے دنیا کا, کسی سپورٹ میں اپنے آپ کو ان کر لیں. باکسنگ ہے, سوئمنگ ہے. سوئمنگ میں ہم الحمدللہ سارے جاتے ہیں. یہ احمد بھائی بیٹھے ہیں, اذہان حسان ہے, ابراہیم ہے, یہ ادھر حمزہ بھائی بیٹھے ہیں, سارے ہم ریگولر سوئمنگ کرتے ہیں. مجھے بڑی اچھی سوئمنگ آتی ہے, یہ سارے گواہ بیٹھے ہیں. ہاں میں بتا دیں, چلیں بتا دیں. ہاں میں پانی کے اوپر نا سیدھا سے لیٹ جاتا ہوں, ٹانگیں نہیں سیدھی کر کے, ہاتھ کھول کے. ہاں پھر وہ ہم نے پھر مذاق بنایا ہوا ہے میں نے کہ یہ میری کرامت ہے, میں پانی میں لیٹ جاتا ہوں. کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ ایک آپ نے ادھر سے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا بس, ٹھیک ہے. تو سپورٹس ہے, کریں, ایکسرسائز کریں. اور کیا مفت کا, ایک پاکستان میں تو ہر چیز مفت میں مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈالیں اپنے آپ کو سپورٹس کے اندر. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو بچائے گی. وہ فری ٹائم نہیں آپ کے پاس رہے گا پھر, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو پھر آخری چیز ہے
کہ اپنے اوپر ورکنگ کریں تھوڑی سی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے بہت سے پیدا ہوئے ہیں, موت کا انکاری تو کوئی پیدا نہیں ہوا. ہم نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. القرآن حجت لک علیک. پھر ہمارا یہ کلیم, ہمارا یہ دعویٰ ہے دنیا کے سامنے کہ قرآن معجزہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے, اٹس اے میریکل, اس کا مطلب اس کی ہر آیت معجزہ ہے. لیکن کتنے ایک مسلمان ہیں جو یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ ان کو قل ہو اللہ تو سب کو آتی ہے نا, قل ہو اللہ احد, یہ ایک آیت ہے, مجھے بتائیں اس میں کیا معجزہ ہے. مور دین 99%, اللہ کے کسی نے کلاسیکلی ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے, نہیں بتا سکتا کوئی اس میں میریکولس کیا ہے اس میں. اور یہ کوئی بہت کوئی اس کے لیے آپ کو ہائی لیول کی اسٹڈی بھی نہیں چاہیے. بیسک صرف آپ ان ہو جائیں صرف اس لینگویج کے اندر, وہ اپنے آپ کو خود ہی کھول کے بتا دیتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی اور سوچ رہے ہیں خود کہ ہمیں بھی نہیں پتا, تو آپ کو میں اشارتاً بھی بتاؤں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عربی کی کلاس نہیں ہے آج. جو انٹرسٹڈ ہیں وہ عربک انسائٹس جوائن کریں. پراپر کورس ہے, اس میں ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, لسننگ سارے ہم اسکلس کور کراتے ہیں 7 months میں پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا. اور ہم آپ سے مانگتے ہیں کیا بدلے میں, صرف آپ کا ٹائم, وہ آپ نے خود دینا ہے, اور آپ کی کمٹمنٹ. عربی سیکھیں, قرآن مجید سیکھیں. ایک تو آپ یہ فرقہ وارانہ اختلافات سے بہت اوپر چلے جائیں گے, ذہن کھلے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی سیکھو جیسے کہ تم فرائض سیکھتے ہو. کیوں؟ کہ اس سے سوچنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے, عقل جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اور جس نے سیکھی ہے اسی کو پتا ہے. کیوں؟ وہ حسن بھائی سے پوچھیں گے. ففتھ 5 ٹاپ کی جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں اس وقت دنیا میں, ان میں عربی بھی ہے, غالباً 5th پہ ہی آ رہی ہے. جی ہاں جی, UN کی آفیشیل لینگویجز میں سے ہے, جو زندہ زبان ہے. یہودیوں نے عبرانی زبان زندہ کر لی, مردہ ڈیڈ لینگویج تھی. تو عربی آج کی زندہ زبان ہے, بولی جاتی ہے, کیا اس میں حرج ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ایک منٹ کہ اس کا ہمارے ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ کے اس میں, اب میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ٹھیک, کہ آپ کا وہ جو بتا رہے ہیں برین لاس ہوا ہے آپ کا. اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ وہ لینگویج لرننگ اور اتنی انٹینسلی جب آپ اس کو سیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ دماغ آپ کا ورکنگ میں رہے گا. ٹرو ہے, بالکل ٹرو ہے. کسی بھی چیز کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں گروتھ ہوتی ہے. بالکل, یہ تو بلکہ پہلی کلاس جو ہوتی ہے عربی کی, اس میں کہتا ہوں کہ آپ پہلی دفعہ جم جائیں گے تو بازو تھک جائیں گے, سانس چڑھے گا آپ کو, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا, کلیاں پڑی جو تھیں وہ عادی ہو جائے گا بندہ. تو شروع میں دماغ کا بڑا زور لگتا ہے, دل نہیں کرتا دماغ چلانے کو, لیکن آہستہ آہستہ دماغ چلانا ہے کہ دماغ کی پھر وہ مسکولر گروتھ ہوتی ہے, وہ فیل بندہ کر لیتا ہے خود ہی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو جو نور حاصل ہوگا قرآن مجید سے, وہ ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ کو دنیا کی برائیوں کی, اگر آپ دینی پرسپیکٹیو سے پوچھیں کہ جڑ اور بنیاد کیا, ہر برائی کی ایک ہی بنیاد ہے, وہی ایمان کی کمزوری. اس سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ قرآن. سورس آف ایمان ایک ہی ہے, وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, ان شارٹ اگر بات کا خلاصہ کریں تو با مقصد بنے, مقصد ہونا چاہیے, زندگی کا کوئی مقصد ہو. جی آگے چلیں. جی یہ کچھ ٹپس تھیں, اس پہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ, مجھے جو لگتا ہے بجائے اس کے کہ نیٹ پہ آپ جائیں گے آپ کو لمبی چھوٹی تقریریں مل جائیں گی ان ٹاپکس کے اوپر, لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کسی وجہ سے بیٹھے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اس کے اوپر کچھ انسائٹس ٹاپک کے. ہاں جی, باتیں اس کے اندر کافی ساری ہو گئی ہیں اور الحمدللہ بڑی مفید ہوئی ہیں. اگر ہم ان سب سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں ملے گا. کچھ چیزوں کو یاد رکھیے کہ ایک دم سے آپ کے بیہیویئرز نہیں بن رہے ہوتے, آپ کو ٹریگرز آ رہے ہوتے ہیں, آپ ان چیزوں کو لیتے ہو. مطلب وہ ہے نا کہ جو بھی پروسیس ہے شروع ادھر ہونا ہے, تھاٹ پروسیس سے آپ کی گیم شروع ہونی ہے. تھاٹ آپ کا فیلنگز بنیں گی, فیلنگز آپ کو ایکشنز کے اوپر آمادہ کریں گی, آپ کے بیہیویئرز کے اندر آئیں گی. اگر تھاٹ آ رہا ہے, تھاٹ کیا ہے, فوسوسہ لہم الشیطان, وہ ایک وسوسہ آ رہا ہے شیطان کی طرف, وہ وہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے اسے کیری کیا اور ہم پھر اس کے اوپر آگے بڑھے, ہم نے وہ ایک سوچ آئی, ہم نے اس کو پھر دوبارہ سوچا, وہ آپ کو لے کے جائے گی آپ کی فیلنگ کے اوپر. ہماری جو باڈی ہے یہ 3 چیزیں ہیں, ایک باڈی کے اندر سینسیشنز ہیں, ایک یہ ہماری باڈی ہے, اور ایک ہمارا ذہن ہے. یہ تینوں جب مل کے کام کرتے ہیں گیم تبھی بنتی ہے. اگر یہ نہیں کر رہے ہوتے مل کے کام, کوئی ایک چیز بھی بیچ میں سے مس ہوگی تو نہیں ہوگا کام. اگر آپ نے چیز کو تھاٹ میں آئی ہے, آپ نے ادھر سے اس کو رفع دفع کیا ہے, وہ فیلنگز تک آئی نہیں ہے, تو آپ ایکشن نہیں پلان کرو گے. ٹھیک ہے, آتے ہیں تھاٹس, نیگیٹو تھاٹس آئیں گے, آپ نہیں بھی دیکھیں گے پورن,
ٹھیک ہے, آپ نہیں جا رہے غلط ویب سائٹس پہ, آپ نہیں دیکھ رہے, کوئی ٹریگرز نہیں آ رہے, بٹ اب اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں جو انکانشیس میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کہیں سے گزرتے ہوئے کہیں سے کوئی تھاٹ آپ کا آگے آئے گا, کسی دوست نے کوئی بات کی, آج کل ویسے وہ ڈبل میننگ کی باتیں بہت ہوتی ہیں, وہ چھوٹی سی بات کی ایک دم وہ آئے گا, بٹ اگر آپ نے پکڑا اس تھاٹ کو دین آپ آگے جائیں گے, اگر آپ نہیں پکڑتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ تھاٹ ہے, اس کو آپ نے چلانا ہے, اگر آپ اپنی مرضی سے چلا لیں گے ویل اینڈ گڈ, نہیں چلائیں گے تو پھر یہ آپ کو لے کے دوڑے گا. قرآن کی آیت ہے نا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کی پیروی بھی نہ کرنا. اب شیطان نے ایسا نہیں کرنا, ادھر آؤ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ چیز, ایسے نہیں کرے گا, نہ وہ تمہارا بازو پکڑ کے لے کے جائے گا, نہ وہ تمہیں آگے چل کے دکھائے گا فٹ اسٹیپس بنا کے. اس کا فٹ اسٹیپ یہی ہے, ایک اسٹیپ آیا اس نے وسوسہ ڈال دیا, اگلا اسٹیپ آئے گا کہ وہ تمہیں کہیں پہ دکھائے گا, دیکھو یہاں پہ تمہیں موقع مل رہا ہے اکیلے جانے کا کمرے میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ تمہارے پاس یہ والی اپرچونٹی ہے, اوائڈ دوز تھنگس, ان سے بچنا شروع کریں, آٹومیٹکلی آپ کی چینج ہو جائیں گی. باقی دوسرا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہماری کمپنیز نہیں اچھی ہیں, اوائڈ بیڈ کمپنیز, اور یو آر وٹ یو کنزیوم. اگر آج اچھا اسٹف کنزیوم کریں گے تو آٹومیٹکلی یو ول پورٹرے گڈ اسٹف. اگر غلط اسٹف کری جا رہے ہیں کنزیوم تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو پھر کوئی اچھے تھاٹس بھی آئیں گے, نہیں آئیں گے. دیٹس اٹ. اچھا, اس پہ نا میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابراہیم نے بڑا اچھے سے کور کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آپ نے باہر نکالنا ہے, لیکن اس چیز کو آپ نے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سب کے جو ذہن ہیں نا وہ کچے ہیں, ہم سارے بہت زیادہ کہہ لیں کہ پکے ذہنوں کے میں چور نہیں ہیں, اور ہم نے ریلیپس کرنا ہے, گرنا بھی ہے, توبہ بھی کرنی ہے, پھر گرنا ہے, پھر توبہ کرنی ہے, یہ ہونا ہے. اس میں نا آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کتنے سالوں میں ان پہ نازل ہوا؟ 23. ٹھیک ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا مشن تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مجھے اس کی عربی نہیں آتی, مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ قرآن اتارا. تو اگر آپ بھی کسی مشن میں چل رہے ہو نا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اچیو ہوگا, اور اپنے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا برڈن ڈالنا. کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ابھی لیکچر لے کے گئے ہیں تو آپ اب فرشتے ہیں, نہیں. یہ آپ کو شیطان جو ہے نا بڑا صابر ہے, شیطان کا شروع کا ایکسپیرینس ہم تو تھے بھی نہیں. انہوں نے حضرت یاد کریں حضرت آدم اور حضرت حوا کو کس طرح اس نے سکپس میں ان کو بھٹکایا تھا. ڈائریکٹ آگے نہیں کہا تھا وہ درخت چیک کر دو, آگے پہلے کہا کہ اچھا بھائی وہ جس طرح اپنا عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ پہلے آیا, اس نے آگے پہلے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ بھائی مجھے پتہ لگا ہے اللہ نے آپ کو فرشتہ نہیں بنانا تھا. ان کے پہلے ذہنوں میں ہلکی ہلکی وسوسہ اندازی, پھر ان کی سوچ بدلی. یہ سارا ہمارے ساتھ ہونا ہے. ہم تو بہت ہی نچلے درجے کے ہیں, اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھ کے سوچنا ہے کہ میں نے لڑنا بھی ہے, اور میں نے اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا کہ اگر میں 1-2 بار گر گیا تو میں نے ہار نہیں ماننی. ابھی ویسے تھوڑی ریلیونٹ بات ہو جائے گی, لیکن 12th فیل مووی آئی تھی, وہ کس نے دیکھی؟ ہاں, اس میں ایک ڈائلاگ ہے جو یہاں پہ بڑا کام آئے گا, وہ ہے ری اسٹارٹ. وہ UPSC کا ایگزام دینا ہوتا ہے, انڈیا کا بڑا مشکل ایگزام ہے, وہ پہلی ٹرائی میں کوئی نہیں کرتا. تو اس نے ایک ٹرم استعمال کی ہوتی ہے کہ جہاں گرے نا ری اسٹارٹ. اس سوچ کو آنے نہیں دینا ذہن میں کہ یار غلطی ہو گئی, یار نہیں ہونا چاہیے تھا, یار ہار گیا, یار میرے دوست آگے نکل گئے میں پیچھے رہ کے. نہیں, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ سائیکل پہ کوئی جا رہا ہو نا تو گر جائے تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے, مطلب ابھی گرا ہی ہے اس نے فوراً اپنے کپڑے سیدھے کرنے اٹھ گیا, اور اٹھنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گرا تھا. یہ والا کام کرنا ہے. ہاں, وہ یہاں پہ بڑی ضرورت. عثمان سناؤ, یہ سناؤ. شاعری کی کلاس نہیں, لیکن عثمان نے اب گایا تو سنانی پڑے گی کہ آپ محنتیں کریں گے, محنتیں ضائع بھی چلی جائیں گی, لیکن محنت کرنا نہیں چھوڑنی. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, یہ محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. پھر کھیتی کے کونوں خدڑوں میں اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے, لگے رہنا ہے. اور قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ یا ان اللہ یحب التائبین. میرے خیال میں پورے قرآن میں شاید اس طرح سے سیگا نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, بلکہ ہمیشہ قرآن میں آئے گا ان اللہ یحب التوابین. تائب ہوتا ہے توبہ کرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ جو کلیم کر رہے ہیں اللہ کی محبت کس سے؟ تواب, بار بار توبہ کرنے والا. بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ بار بار غلطی کرنا, جو بار بار گناہ کرتا ہے. فراڈ میں
इन्नहु तव्वाब अव्वाब। हाँ, तो अल्लाह ताला, हाँ, अंबिया की जो अल्लाह ताला ने सिफात बयान की हैं उनमें से इन्नहु काना अव्वाबा, इन्नहु काना, बार बार रुजू करने वाला था, लौट कर आने वाला था। ज़ाहिर है अंबिया का तो एक लेवल और होता है कि वो जरा सी ईमान में कमी आई तो वापस फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए, लेकिन हमने क्या है, ब्लंडर्स भी करेंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन तौबा कर, शैतान क्या फूंक मारेगा, किस मुंह से तौबा करोगे, अभी मुंह काला किया है करनी तौबा अल्लाह के, और कहाँ जाना, कहाँ है, और इसी मुंह से जाना। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला हु, और अल्लाह के सिवा है कौन जो गुनाहों को माफ करे ना, अल्लाह ही ने करने हैं, अल्लाह ही से माफी मांगनी है। और उससे भी अगली बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोहब्बत ही उनसे है जो बार बार तौबा करते हैं। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है अगर आप इस पे तो गौर करें। हाँ, इंसान की फितरत है कि गलती करेगा, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाब, कि तमाम बनी आदम खताकार हैं, आदम के तमाम बेटों से गुनाह होंगे, ब्लंडर्स होंगे, लेकिन उनमें से सबसे अच्छे कौन है, सबसे अच्छे जो बार बार तौबा करते हैं। वहां पर भी यही सिखाया है। और इसको वही वाली बात है, अगर हम इसको जरा खोल के देखें तो बार बार तौबा कौन करता है, जो बार बार गलती करता है। अभी सोच से भी नहीं गुनाह करने के अल्लाह ताला कह रहे हैं बार बार तौबा करो, बस अपने आप। जी हसन भाई कुछ कहना। सर ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपको तभी पता चलता नहीं होगा जब आप उसको ट्रैक करते हैं। जी, अगर आपके पास कोई मेजॉरिटी न्यूज़ के अगेंस्ट आप ट्रैक कर रहे हैं कि मैंने इतने रेफरेंस किए हैं, इतने दिन किया है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हम सबको चाहिए कि हम प्रोग्रेस ट्रैक करें अपनी। वेरी गुड। जैसा मैंने चीनी छोड़ दी थी ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, मुझे पता नहीं था मैं कितनी चीनी खा रहा हूँ। तो मैंने ऐप डाउनलोड कर ली कि मैंने आज इतने चम्मच खाए हैं, मैंने अगले दिन इतने खाए हैं, और मैंने कम करना है। ये मैंने पहले दिन 10 खाए, अगले दिन 8, ऐसा ऐसा मैं 1 चम्मच लाऊंगा। मेरी 2-3 महीने हो गए, मैं 1 चम्मच चीनी माशाल्लाह, बड़ी प्रोग्रेस है। ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग है। अगर हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमने जाना किधर है, तो इसको होना चाहिए कि आप ऐप्स डाउनलोड करें जो आपको प्रोग्रेस है कि भाई 1 डे हो गया, 2 डे हो गया, और आप रिवॉर्ड करेंगे कि यार 10 डेज हो गए मैं आज पिज्जा खाता हूँ यार, कि मैंने 10 डेज किया, वीक हो गया, महीना हो गया, इसमें आप कंटिन्यू करें। मतलब अपने ऊपर नजर रखें और ट्रैक करें अपनी प्रोग्रेस जो है वो कह रहे हैं, ठीक है ना। और जी जी मैंने उनको कहना था, मुझे कहा मुझे बाद में लिएगा, बाद में ना मैंने भी छोड़ दी, बड़ी प्रैक्टिस की है यार। डॉक्टर है इसका, मैं ये लगा हुआ हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ। वो ये है कि जहाँ फिर ज्यादा दिल करता है चाय पीने का तो फिर पीजिए। आप डॉक्टर साहब फिर इब्राहिम से काउंसलिंग कराएं। सही बात है। अच्छा चले जी, आगे क्या है, आगे चले फिर आप अपनी स्क्रीन पे। हाँ, ये इस टॉपिक के ऊपर ये जो रिलेशनशिप्स की तरफ आने से पहले इसके अगला क्योंकि वो है, तो ये हमारा उसी के साथ टॉपिक जुड़ जाएगा। ये बिटवीन में रखा है हमने सेशन के। एग्जाम्पल ऑफ बरसीसा, या इसको अरबी नाम इसका 2 तरह तलफ़ुज़ है, बलआम बिन बाउरा भी है और बलआम बिन बाउरा भी इसका नाम आता है रिवायात में। ये बाइबल में इसकी तफसील के साथ स्टोरी आई है, कुरान मजीद में उसका रेफरेंस आया है, और ये है वो वाहिद शख्स जो शुरू में बात आई थी, जिसको अल्लाह ताला ने नाम लेकर, नाम तो नहीं बना बल्कि पॉइंट आउट करके कहा है कि ही इज़ लाइक अ डॉग, ये कुत्ता ही है। इस तरह अगर कोई शख्स करता है, उसने किया क्या था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कुरान मजीद ज़ाहिर है वो पंजाबी में गाली हम देते हैं, वो उस तरह गालियाँ नहीं देता, कि उसने लिटरली हरकत की थी, और वो हरकत भी अल्लाह ताला ने फिर बताई क्या है। बादाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। ये बड़ा ही इबरतनाक वाक़या, ये मैं तर्जमा नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ, ये बड़ा इबरतनाक वाक़या है जो कुरान मजीद में इसकी तरफ रेफरेंस दिया गया है, और इसको कम अज़ कम याद करके उठिएगा, दिलों पर लिख कर उठिएगा। अब आयतें सुने, वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको ज़रा पढ़कर सुनाए वाक़या उस शख्स का कि जिस शख्स को हमने अपनी आयात अता की थी। ये 2 माना में अब आता है, हर कुरान का पढ़ने वाला जानता है कि आयात का लफ्ज़ कुरान में मुजज़े के माना में भी आता है, कि हुजूर से वो आयात तलब करते थे कि आयात दिखाएं, यानी मोजज़ा दिखाएं कोई। और मक्की सूरतों में स्पेशली, ये भी मक्की सूरत ही है, तो 2 इसमें तफसीरें इसकी की गई हैं। एक तो अल्लाह ने उसको इल्म दिया था दीन का, बहुत ज़्यादा आयात अता की थी, या ये कि कोई साहिब करामत शख्सियत थी, ये बुज़ुर्ग थे। और इसराइली रिवायतों में बहरहाल यही है कि साहिब करामत बुज़ुर्ग थे, ठीक है। अल्लाह ने इनको इल्म दिया था, इनकी जो बातें कही थी वो पूरी हो जाती होती, ठीक है। तो बहरहाल जो भी था, आपको वो नई चीज़ें अगर सुनना पसंद, तो आप कम से कम ये तो माने ना कि कुरान कह रहा है हमने अपनी आयात दी थी, तो अल्लाह ने कोई मकाम दिया था उस शख्सियत को। आपको मैं थोड़ा सा उर्दू में बता देता हूँ पहले। बलआम बिन बाउरा इसका नाम था, बनी इसराइल का, पिछली उम्मतों में ये गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के करीब के हैं, बाज़ रवायतों में आता है उनके ज़माने में रहे हैं। बुज़ुर्ग थे बहुत बड़े, आबिद, आलिम, जाहिद और मुत्तकी। आबिद इबादत करने वाले,
زاہد جس نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہو, جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, وہ زاہد ہے. اور روایت ہے نا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کریں, بلکہ زہد یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو. ایک بدو صحابی آئے نا حضور کے پاس, ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اب وہ بھی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ ڈانٹ دیتا, اللہ دنیا کی چاہتے لے کے آگے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا جواب دیا خوبصورت, بدو تھے نا, دیہاتی صحابی تھے, کہ وہ ایک جواب کے اندر پورے دین کا خلاصہ حضور نے بیان کر دیا, اور اس کے جواب بھی مل گیا سوال کا. کیا فرمایا حضور نے؟ سوال آ گیا نا. اور میرا خیال ہمیں سے ہر بندہ ہی چاہے گا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو حضور نے جواب کیا دیا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا کے اندر زاہد بن جاؤ, دنیا کی محبت دل سے نکال دو, اللہ تم سے محبت کرے گا. جب تک وہ دنیاوی محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے, اس دل میں نہیں آتا جب تک گندگیاں ہوں دل کے اندر, اور دنیا کی محبتیں گندگیاں ہی ہیں ساری. اور یہ تو ہو گیا اللہ محبت کرے گا, دنیا میں زاہد بن جاؤ. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے بھی بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. اب یہ دل کے اندر کیفیت ہے. ایک انون بندہ ہے, اچھی وضاحت ہے, دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے, آپ پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ, لیکن دیکھ کے برا لگ رہا ہے آپ کو, ہے نا. وہ دلوں کی کیفیت, تو دلوں پہ تو اللہ کا تعالیٰ کا اختیار ہے, ٹھیک ہے نا. دل میں اب ویسے بھی فزیکلی بھی آپ کو کبھی وہ شخص اچھا نہیں لگے گا جو آپ کے ذاتی معاملات میں ہر وقت ٹانگ اڑاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کون سی سواری ہے, کیا کھاتا پیتا ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو پرائیویسی میں انٹرفیئر کرے پسند نہیں آتا. تو بہرحال وہ جو بلعام بن باورا تھا بسیسا, جس کو انگلش میں کہتے ہیں, وہ زاہد بھی تھا, پھر عالم بھی تھا, کہ دنیا سے بے رغبت, کوئی نہیں فکر, اس کو دلچسپی اٹریکشن دنیاوی چیزوں کے اندر. اور پھر عالم تھا دین کا, شریعت کا جاننے والا تھا, اور متقی بندہ تھا, گناہوں سے بچتا تھا. اور اب اس کا ایک لمبا واقعہ ہے, وہ آپ میں سے کسی کی دلچسپی ہو تو بائبل تو کھولنا شاید مشکل ہو آپ کے لیے. یہ ابن جوزی کی ہے کتاب تلبیس ابلیس, وہ عام مل جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. کس کی کتاب ہے؟ ابن اخروٹی کہتا ہوں میں, جوز اخروٹ کو کہتے ہیں نا عربی میں. خیر, تو اب یہ وہ شخص تھا, لیکن اس کے بارے میں اب کہا جائے, اس کے ہوا کیا, ان نٹ شیل یہ تھا کہ پہلے اس نے کہا کہ عورت کے قریب نہیں جانا, پھر شیطان نے پھونکیں ماری, میں کہا چلو برا لگتا ہے سلام تو کر لینا چاہیے, سلام دعا شروع ہو گئی. پھر نے کہا برا لگتا ہے سلام کر کے بندہ نکل جائے, کوئی حال حوال بھی پوچھنا چاہیے, کوئی حال حوال پوچھے. کھانا کھلانا شروع کر دیا, کرتے 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 بالآخر بدکاری بھی کی. اس کے بعد پھر زنا کے نتیجے میں بچہ بھی پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, حرام زادہ, بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کیا کریں, معاشرے میں پتہ لگ گیا تو بدنامی ہوگی بڑی, لوگ دنیا آتی میرے سے کاؤنسلنگ کرانے, مشورے پوچھنے. اس نے بچے کو قتل کیا, پھر اس نے عورت کے ساتھ مشورہ کیا, بچے کو قتل کر دیا. پھر اس کے ذہن میں خیال شیطان نے ڈالا کہ بھئی یہ میں تو چلو پی گیا اس کو, لیکن یہ عورت ہے, اس کی کبھی وہ ممتا جاگ گئی, اس نے تو بتا دیا میرا ایک بچہ بھی تھا, اس نے قتل, ان عورت کو بھی دفن کر دیا مار کے. زنا بھی ہوا, قتل بھی ہوئے, ابھی بھی سٹوری رکی نہیں. پھر اس کے بعد کہ وہ سارا کیس جو تھا وہ کھل گیا, اللہ کی طرف سے لوگوں کو پتہ لگ گیا, قبریں برآمد ہو گئیں, بچے کی بھی اور عورت کی بھی. اور اینڈ پہ کیا ہوا, وہ عدالت میں اس پر کیس چل رہا تھا. پھر شیطان اس کے پاس آیا, اس نے پھونک ماری, دیکھو تمہیں کس شخص نے پھنسایا یہاں پر, میں نے پھنسایا. ایک بات میری مان لو, میں نکال بھی لوں گا. وہ مختلف اینڈ پہ پھر روایتیں آتی ہیں, کہیں پر آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا مجھے سجدہ کر لو, یا کلمہ کفر زبان سے کہہ دو. اس نے جیسی کہا کہ اتنی وہ اس ٹریپ میں اور غلاظت میں پھنس چکا تھا اندر کہ اس کا دن نکلوں کسی طرح. میں اچھی بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا. قدر نہیں ہوتی بندے کو جب آپ پرسکون ہوتے ہیں, سکون سب سے پہلے جاتا ہے ان برائیوں کے اندر پڑھ کے. تو جیسے اس نے وہ کفر کیا, اس وقت موت آ گئی. یہ اس کا اینڈ تھا. اب اس پر قرآن کے الفاظ ہیں, ذرا سنیں آپ اس کو ذہن میں رکھ کے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, نبی اس لوگوں کو اس شخص کا واقعہ ذرا پڑھ کر سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن وہ ان کو پھاڑ کے ان میں سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, پھر شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا. پہلے انسان خود اللہ کی لمٹس کو کراس کرتا ہے, پھر شیطان پیچھے پڑتا ہے. شیطان بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتا آپ کو. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, انسلاخ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ترجمہ تو میں کہہ رہا ہوں, پھاڑ کے نکل گیا. انسلاخ کہتے ہیں کسی جانور کا اپنی کھال میں سے باہر آ جانا.
کون سا جانور اپنی کھال میں سے نکلتا ہے؟ سانپ. اسکن چھوڑتے تھے نا اپنی، نکل آتا ہے. اس عمل کو عربی میں انسلاخ کہتے ہیں. تو فنسلخ منہ کو ایک پروٹیکٹیو لیئر تھی، اس کے ارد گرد اللہ کی آیات تھیں، احکامات تھے، ان کے اندر رہو، حفاظت میں رہو. شریعت میں اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے کہ نامحرم کو سلام کیا جائے؟ کوئی پیاری آ گئی سلام کر دیا، روڈ لگے گا، جواب نہیں دیں گے، جواب دینے کی اجازت ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ایسے نہیں، بات جو بھی دین کی ہو مدلل ہونی چاہیے. دیکھیں ریاض الصالحین کھولیں، حیا کا باب کھولیں، وہاں پر آپ کو ایک روایت ملے گی. صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہوتی تھی ہمارے بستی کے اندر، اور کبھی کبھی وہ ہمیں کھانا پکا کر بھیج دیا کرتی تھیں. ان بوڑھی خاتون کو بس ہم سلام کر لیا کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کسی تخصیص کر دی نا. میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے تو اچھی بات ہے، عالم ہے، باقی بھی ہوں گے. جب میں کہتا ہوں صرف زید عالم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب صرف زید ہے اور کوئی نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس کو ہم سلام کر لیا کرتے تھے، ہم نے زندگی میں کسی خاتون کو سلام نہیں کیا، نامحرم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر انہیں جواب دینا ہی پڑتا ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے. میں تو ایسے ہی مشہور تھا، بدتمیز ہے، روڈ ہے، جواب نہیں دیتا، کوئی بات نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، بچا رہا الحمدللہ. تو فنسلخ منہا، یہ پروٹیکٹیو احکامات ہوتے ہیں کچھ، آپ ان کو اگنور کریں گے، آپ فتنوں میں پڑیں گے. اب واپس رہیں آیتیں ان کو پڑھ لیں بس. فاتبع الشیطان، ہم نے اس کو آیات عطا کی تھی، وہ پھاڑ کے ان کو نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، اور بالآخر وہ ہو کر رہا گمراہ لوگوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو جو ہم نے آیات اس کو عطا کی تھیں، ہم ان آیات کے ذریعے سے اس کو مزید ترفع عطا فرماتے، مزید ترقیاں، بلندیاں عطا فرماتے، مزید درجات اس کے بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدبخت زمین میں ہی دھنستا چلا گیا. یہ اخلاد فی الی الارض کیا ہے؟ زمین میں دھنسنا. وہی آپ کی جو سفلی خواہشات ہیں، مٹیریل آپ کی جو کہہ لیں کہ انسٹنکٹس ہیں، ان کی پیروی کرنا. وَأَتْبَعَ هَوَا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، انڈیکیٹنگ کہ بھول گیا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور صحیح غلط کی تمیز بھول گیا، اور پیروی کی اس نے کس کی؟ اپنی خواہشات کی. فَأَتْبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. تو ایسے شخص کی مثال کہ جس کو پتا ہو صحیح غلط کیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کو دے دیا ہو، اور پھر وہ اس کو نظر انداز کر کے ایسی زمین میں دھنستا چلا جائے، پھاڑ کے نکل جائے اللہ کے پروٹیکٹیو احکامات کو. تو ایسے شخص فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کسی ہے. ان تحمل علیہ یلحس، ایسا کتا، لحسا یلحس کہتے ہیں سا کے ساتھ، 3 نقطوں والی سا کے ساتھ. ایک جیسچر ہے کتے کا کہ منہ کھلا ہوا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی دانتوں کے بیچ میں سے، اور وہ سانس لیتا تو آواز آتی ہے. اس کو ہانپنا کہتے ہیں. کہ ہانپنا ہے کہ ہانپنا ہے لفظ؟ ہانپنا. یہ جو ہانپنے کا عمل ہے اس کو یلحس کہتے ہیں عربی میں. تو اس شخص کی مثال کتے کسی ہے کہ اس کتے کے اوپر اگر بوجھ لاد دیا جائے، تھکا ہوا ہے، کوئی مشقت کی ہے، سانس پھول گئی، تو اب تو چلو ہانپتا ہی ہانپتا ہے. وہ ان تترکہ یلحس، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کتے کو، تب بھی اسی طرح ہی ہانپتا ہے. وہ فرق کوئی نہیں ہے. دین کا پتا تھا تب بھی وہی حرکتیں، نہیں پتا تھا تب بھی وہی حرکتیں، تو کتا ہی رہا پھر. ہاں جی، ہو ڈاکٹر صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، ہو مسلو کا مسل کرو، کتا نہ ہوئے. بات میرا خیال آپ سمجھ گئے. لیکن تو پھر یہ نہیں کہ اسی کی وہ مثال ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس پوری قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے. بانی محترم تو ڈاکٹر سار صاحب تو پھر وہ کہتے ہیں پاکستانی قوم کی بہترین مثال یہی ہے کہ اللہ نے معجزانہ طور پر ملک عطا کیا، اپنی آیات میں سے آیات تھی. 27 رمضان کو موزانہ طور پر ملک ملا، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا دیوالیہ نکالا ہے اس کا. تو قوم کی بھی پھر مثال یہی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم انفرادیت پر بات کر رہے ہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر. تو یہ مثال ذہن میں رکھیں کہ قرآن اتنا غضب کسی ایک فرد کے اوپر قرآن میں اور کہیں نہیں ملتا ہے نا. ولید بن مغیرہ کے اوپر بھی اگر اس پر بھی لعن کی گئی ہے اور تنقید کی گئی ہے تو وہ بھی غائب کی سیگوں کے ساتھ کی گئی ہے ساری. اس طرح نہیں کی گئی جس طرح بلام کہ دین کو جانتا تھا اور یہ حرکتیں کر رہا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہی بات جو ابھی آپ کو شروع میں نے حدیث سنائی تھی، کیا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہ بچو دنیا سے
اور بچوں خاص طور پر دنیا کے فتنوں میں سے بھی عورتوں کے فتنے سے، کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا. یہ آ گیا عورتوں کا فتنہ، ٹھیک ہے نا، ایک عالم کو بھی نہیں چھوڑتا. تو ہم کس کھیز کی مولیاں ہیں. آگے چلیں جی. پھر اگلی ڈائمینشن ہے اس کے اوپر اب، کہ ریلیشنز کے اندر جو حرام انسان پڑتا ہے، ٹائم اب پورا ہو گیا ہے اس کو. پھر یہ کہ انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کرتے ہیں کہ اسی کو آگے لے کر چلیں گے. جو حرام ریلیشن شپس میں انسان پڑتا ہے اس کے اور پورن ایڈکشن کے اندر کامن فیکٹرز ہیں کچھ، اس کو ایکسپینڈ کریں گے. پھر ہمارے بینچ سے ہم انشاءاللہ رائے بھی لیں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی کوشچنز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور ٹائم نوٹ کر لیں جی، انشاءاللہ نمازیں ہم 45 پر کیونکہ چلے گئی ہیں اکثر مساجد کے اندر 7:45 پہ، تو ہم 8:15 پر اس کو شروع کیا کریں گے. جو جلدی آ سکیں وہ ٹائم سے آ جائیں، اور انشاءاللہ پھر اس کو اسی ٹائم پر ختم کر دیا کریں گے. قرآن پاک میں آپ نے کہا گالی ایک جو ہے آمد ہے، اس سے علاوہ جو ہے حضرت خالد بن ولید کے والد صاحب کو بھی، ولید بن مغیرہ ہے نا، اطل بعد ذالک زنیم، وہ جڈ حرام زادہ لیکن وہ سچی مچی تھا حرام زادہ، ہے نا، بدکاری کی پیداوار تھا. لیکن وہ دیکھیں نا کمپیریزن ہے وہاں پر، کنٹراسٹ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہا تھا. تو سورت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ تو اعلیٰ اخلاقیات کی بھی سب سے اونچی سطح پر فائز ہیں. یہ ایک وہ انتہا ہے، ایک وہ کردار ہے جو لوگوں کے سامنے دعوت دیتا پھر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر تنقید کی جا رہی، تنقید کرنے والے کا اپنا کردار کیا ہے؟ وہ یہ ہے اتل بعد ذالک زنیم، وہ جڈ، ان پڑھ گوار، اوپر سے بدکاری کی پیداوار، ٹھیک ہے نا تو وہ پنجابی گالی نہیں ہے کہ یہ منہ اٹھا کے کسی کو بھی دے دی. اٹ واز لائک دیٹ، جیسے اس مثال کے اندر تھا، وہ حرکتیں اس کی تھیں ساری اسی طرح کی. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. یہ حدیث ویسے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے اس ٹاپک کے ساتھ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسے عمل لے کے آئیں گے، اور وہ چمکتے ہوں گے سارے عمل، اور اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ عمل لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان عمل کو چٹکی بجا کے ریزہ ریزہ کر دیں گے. تو ایک صحابی انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، اور وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہوں گے تمہاری طرح، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتے ہوں گے یا وہ اکیلے جاتے ہوں گے کہیں پہ تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ ہم اپنی خلوتوں کو جو ہے نا وہ اس پہ کام کریں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. جی اذان کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جس میں سے 2 مطلب ذہن میں رکھ کے میں چیز سے بچا رہا، اور ایک پوائنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ. تو پہلا تو یہ ہے کہ یعنی کہ محبت اس کو ہم پھر دوسرے کسی اور لفظ سے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں. کہ محبت ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو شادی کے بعد اصل محبت ہو، لیکن جو ہم نے محبت کو بنایا ہوا ہے وہ والی محبت بالکل کی طرح ہے کہ جب کوئی آپ کو ملا کوئی شخص تو ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اب پہلی سوچ اس کے بارے میں آئی تو ہم نے اس دلدل پہ قدم رکھ دیا. اب جتنا سوچتے جائیں گے، جتنا اس کو یاد کرتے جائیں گے، اتنا ہی ہم اس دلدل میں دھستے چلے جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمارے حواس پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں مصروف فرماتے ہیں کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ پھر جیسے ہی پہلا خیال آتا ہے کوئی آپ کو ملا ہے، وہ ابراہیم والی بات کہ آپ نے اس خیال کو جو ہے اپنے ذہن میں کوئی ایک قبر بنا لیں کہ اس کو اس میں ڈال دیں، اور دوبارہ اس کے بارے میں سوچیں ہیں. دوبارہ ملے ہی نہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ یہ کہ مومن جو ہے نا وہ تنہائی کا مومن ہوتا ہے. ہم دوسروں کے سامنے بہت اچھے بنتے ہیں لیکن ہمارا اکثر وہی ہے جو ہم تنہائی میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو اعمال آخرت میں جو پیش ہوں گے میرے خیال سے وہ ہمارے تنہائی کے ہوں گے جنہوں نے آگے کہا. اور وہ حدیث بھی یہ ایک بار ریوائز کر لیں اپنے ذہنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت حدیث ہے، کہ میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ جب فتنے جو ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھر میں داخل ہوں گے. کہ مسلمان جو ہے صبح کے وقت مومن ہوگا،
پھر رات کے وقت وہ کافر ہوگا. یہ بیان کرتے ہوئے بھی نا ایک خوف جو ہے نا وہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہی دور ہے وہ، اور ہم ہی ہیں وہ. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق دے اس دلدل سے نکلنے کی. آمین ثم آمین. ٹھیک جی. ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، لائک ایک پرسنالٹی ہے وہ کچھ مطلب کافی نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے دوست، اس کے رشتے دار وہ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ایک منٹ بھی جی. اس کے دوست کا کام، اس کے رشتے دار کا اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ مطلب کسی نہ کسی دلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا ہے کہ مطلب اب میں بھی بہت اچھا ہوں. اس سچویشن سے بچنے کے لیے اگر وہ اس کو ایک سرٹن وہ جو ماحول بن رہا ہے اس سے وہ کنارہ کش ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ کرے وہ. نمبر 1، آپ قطع تعلق کی کسی سے نہ کریں صرف اس لیے کہ کوئی آپ کی تعریف جنونلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں خوش آمدی بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ جنون. نمبر 1، آپ کسی قسم کا بھی پروٹوکول اپنے لیے ایکسیپٹ نہ کریں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2018 میں جب میں ادھر پڑھنے آیا تھا پہلی دفعہ، تو ایک صاحب تھے، کلاس ختم ہوئی، ڈاکٹر صاحب اسٹیج سے اتر کر نکلے تو پیچھے بیسمنٹ میں کلاس ہو رہی تھی ہماری، تو کارپیٹڈ روم تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہ جوتے ہم ریک میں اتار کر آتے تھے. ایک صاحب نے جوتے نکال کے ڈاکٹر صاحب کے پیروں میں رسیدے کر دیے. ڈاکٹر صاحب نے ساری کلاس جو نکل رہی تھی واپس بٹھا لی ساری. اور کیا کہا، اور بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں بھائی، آج آپ میری جوتی سیدھی کریں گے، میرا دماغ خراب ہوگا، میں بڑی شے ہوں، لوگ میری جوتی سیدھی کرتے ہیں، پھر میں ایک وقت آئے گا عادی ہو جاؤں گا اس عزت کا، شیطان پھونک مارے گا بھی آپ اس عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں. کل کو یہ کوئی عزت میری نہیں کرے گا تو مجھے باقاعدہ برا لگا، میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ میں اٹھاؤں، کوئی آئے نہیں. یہ کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے دماغ خراب ہو جاتا ہے بندے کا. آپ کسی قسم کا پروٹوکول اپنے لیے ایکسیپٹ نہ کریں، اس کو اصول بنا لیں زندگی کا. نمبر 2، آپ اپنی برائیوں اور اپنے عیبوں کے اوپر کانشیسلی نظر رکھیں. لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. دوسری بات، اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں. اور نمبر 3 کہ آپ ان لوگوں میں بیٹھیں کہ جو آپ کی بالکل عزت نہیں کرتے. یہ جو ہمارے ہاں ایک پیری مریدیاں بن جاتی ہیں تو ہلکے بن گئے، اب انہیں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں رسپیکٹ ہی مل رہی ہے آپ کو، جہاں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، کوئی کرٹیسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. کوئی کرے گا تو مستنڈے آ کر پکڑ باہر نکال دیں گے. آپ بیٹھے ہو اس عوام کے اندر کہ جہاں پر کوئی آپ کسی کو نہیں پتا آپ کیا ہے، آپ کی وقت ہی نہیں کسی کے نزدیک، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ لات ہاں گئے رکھ دیتے ہیں جو یہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نارمل انسان بن کر زندگی گزاریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کرنے والوں نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ حضور کی دعوت جو اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ حضور نے ایک عام انسان کی سطح پر آ کر زندگی گزاری ہے. اپنے لیے کوئی ممبر نہیں کبھی بنوائے کہ کوئی شخص اگر مہمان ملنے آتا تھا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا، اس کو پوچھنا پڑتا تھا بھی آپ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. تو حضور نے اپنے لیے کوئی پروٹوکول ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے تو عربک انسائٹس کی کلاس میں اسٹیج بھی نکلوا دی تھی. یہ مجبوری ہے اصل میں ریکارڈنگ کی وجہ سے، اور نظر آ سکیں سارے، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اوپر چوکی بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے. آپ اپنی اوقات میں رہیں، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں. اور پھر ایک اگلی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، خاک ڈالو، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ. کیا ہے کہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی سیشن ہوا، اچھا ریویوز دیں جی، اب کیا ہے اس کا مطلب تعریفیں کریں میری، ٹھیک ہے نا. تو کانشیسلی چیزوں پر نظر رکھیں اور ان کو زندگی سے ایریڈیکیٹ کریں. اللہ تعالیٰ پھر پناہ بھی مانگتا رہے انسان. ہاں جی، پناہ مانگیں اللہ کی، اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ حملہ کر رہے ہیں میرے اوپر. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اگر کوئی تعریف کرے تو اللہ تو میرا مواخذہ نہ کیجیے اس چیز پر جو یہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں یہ تعریف کر رہا اپنی، نہ میں چاہتا ہوں نہ میں مانتا ہوں، یہ کر رہے ہیں، اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے. بلا ہاں، اور تو مجھے بخش دے ان چیزوں کے لیے کہ جو یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دعائیں ہیں، انسان کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بہت شکریہ سب رات کا.